الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. آگے بڑھتے ہیں. اب ہمارے ٹاپک کا تیسرا حصہ یہ ہے کہ اگر عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ کے لوگ نہیں تھے تو پھر آخر ان کو کس نے شہید کیا؟ پھر اس حدیث عمار میں جو باغی گروہ کا ذکر ہے اس سے کون لوگ مراد ہیں؟ تو اگر ایک جملے میں بات کہی جائے تو یہ ہے کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے وہی لوگ تھے جنہوں نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، کیونکہ یہی لوگ حقیقت میں باغی گروہ تھے. اور ایک باغی گروہ کے اندر جو بھی صفات پائی جاتی ہیں وہ ساری صفات ان کے اندر ملیں گی آپ کو. مثلا یہ جو گروہ تھا انہوں نے خلیفہ وقت کی بیعت توڑی، خلیفہ وقت کے خلاف خروج کیا، خون خرابہ کیا، بلکہ تیسرے خلیفہ کو شہید بھی کر ڈالا، جان سے مار دیا، اور ان کا جو مطالبہ تھا وہ جائز بھی نہیں تھا، ناحق مطالبہ تھا. اور یہ لوگ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ میں موجود تھے. یہ ایسی حقیقت ہے جسے دنیا کا کوئی مائی کلال انکار نہیں کر سکتا. اگر اس گروہ میں نہ ہوتے نا تو سرے سے یہ جنگ ہی نہیں ہوتی. بھائی دوسرا جو گروہ تھا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کا مطالبہ ہی یہی تھا کہ قاتلین عثمان کو ہمارے حوالے کرو. اگر اس گروہ میں نہ ہوتے تو یہ پوری لڑائی ہی نہیں ہوتی. اس پوری لڑائی کی بنیاد ہی یہی ہے. بلکہ خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کبھی اس بات کا انکار نہیں کیا کہ ہمارے گروپ میں وہ لوگ نہیں ہیں. بلکہ خود عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی ابن ابی شیبہ کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھی جا چکی ہے. وہ خود کہتے تھے کہ ہمارے گروہ میں اصلاح پسند لوگ جو ہیں وہی حق پر ہیں، یعنی جو فسادی ہے نا قاتلین عثمان ہیں وہ حق پر نہیں ہے. تو یہ گروہ جس نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا، اس گروہ کے باغی ہونے میں کوئی شک شبہ ہے ہی نہیں. اس میں کوئی کلام کر ہی نہیں سکتا کہ یہ باغی نہیں تھے. پوری امت کا اجماع ہے کہ یہ لوگ باغی تھے اور یہ لوگ علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں چھپے ہوئے تھے. تو الفیۃ الباغیہ سے مراد یہی لوگ ہیں اور انہی لوگوں نے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. اب رہا سوال یہ کہ اس کے کیا دلائل ہیں، تو آئیے میں آپ کے سامنے اس کی دلائل بھی پیش کر دیتا ہوں. اس سلسلے میں آپ کے سامنے کل 4 طرح کے دلائل پیش کرتا ہوں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلی نہیں تھے، معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروہ نہیں تھا. پہلی دلیل اسی حدیث کا حدیث عمار کا دوسرا طریق ہے. دوسری دلیل حدیث عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مضمون ہے اس سے تعلق رکھنے والی دوسری روایات ہیں. اور تیسری دلیل صحابہ کرام کا فہم ہے. اور چوتھی دلیل واقع یعنی واقعاتی جو صورتحال ہے وہ، یعنی حقیقت میں اس وقت گراؤنڈ پہ کون گروہ تھا جو باغی تھا جس کو ہم باغی کہہ سکیں. تو یہ کل 4 دلائل ہیں. آئیے ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں. سب سے پہلی دلیل کہ حدیث عمار کا ایک دوسرا طریق جو مستدرک حاکم میں ہے، حدیث نمبر 2653، اس میں کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے اکرمہ اور اپنے بیٹے علی سے کہا کہ ان طریقہ الی ابی سعید، کہ تم دونوں جاؤ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. اتنی بات صحیح بخاری میں بھی ہے، لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ فاسمع منہ حدیثہ. اچھا یہ بات بھی صحیح بخاری میں ہے کہ جاؤ ان کی حدیث سنو، لیکن مستدرک حاکم میں کیا ہے؟ فی شأن الخوارج، خوارج کے سلسلے میں جاؤ ان سے حدیث سنو. یعنی خوارج سے متعلق، یعنی اس حدیث کا تعلق ہوگا خوارج سے. اب یہ دونوں ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں تو یہ وہی حدیث سناتے ہیں جس میں یہ ہے وہی عمار تقتلہ الفیۃ الباغیہ قال ویقول عمار اعوذ باللہ من الفتن. بالکل صحیح بخاری کی روایت ہے جو صحیح بخاری میں 447 کے تحت ہے، وہی حدیث ہے. تو اس میں ایک لفظ کیا ہے؟ فی شأن الخوارج، کہ خوارج سے متعلق حدیث سننا. اب ذرا غور کیجئے کہ اس حدیث کا خوارج سے کیا تعلق ہو سکتا ہے. عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوارج سے کوئی تعلق ہو نہیں سکتا. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ کو کسی نے بھی خارجی نہیں کہا ہے، وہ بھی خوارج نہیں. تو پھر خوارج کون ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جن لوگوں نے خروج کیا بلکہ انہیں شہید بھی کر ڈالا وہی خارجی. وہ خروج کرنے والے تھے، اس معنی میں وہ خوارج بھی تھے. اس لیے آپ عصر حاضر کے بھی بہت سارے علماء کے فتاویٰ پڑھیں گے، ان کی تحریر پڑھیں گے تو وہ لوگ یہ بھی لکھتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاسق فاجر لوگوں نے، خارجی لوگوں نے شہید کیا. جیسے شیخ ربیع حفظ اللہ کی کتاب آپ پڑھیں گے جو سعید قطب کے بارے میں ہے، اس طرح شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے بعد فتاویٰ پڑھیں گے تو یہ تمام اہل علم لکھتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن لوگوں نے شہید کیا وہ خارجی تھے. تو اس حدیث میں جو یہ ہے خوارج، یہ لفظ انہی پر صادق کر سکتا ہے جنہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف خروج کیا. تو یہ جو اس حدیث کا دوسرا طریق ہے، یہ طریق ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس سے مراد قاتلین عثمان ہے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ اس سے مراد نہیں ہو سکتا. یہ پہلی دلیل ہے. دوسری دلیل حدیث عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو متن ہے اس سے تعلق رکھنے والی دیگر احادیث، وہ احادیث نبویہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ باغی گروہ سے کون مراد ہے. چنانچہ سب سے پہلے صحیح بخاری کی حدیث دیکھیں، حدیث نمبر 2704، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی کی تھی کہ ان ابنی ھذا سعید، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِیمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ. اور اللہ رب العالمین اس بچے کے ذریعہ، اس لڑکے کے ذریعہ مسلمانوں کے 2 بڑے گروہ میں صلح کرا دے گا. اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حقیقت میں 2 گروہ، علی رضی اللہ عنہ کا گروہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروہ، ان دونوں کو ایک کر دیا، صلح کر لی. اگر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ باغی ہوتا تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی صلح نہیں کرتے. اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کی، اور ایسی صلح کہ خلافت ان کو سونپ دی.
آپ ذرا سوچئے کیا یہ ممکن ہے کہ اہل بیت کا ایک عظیم الشان ستارہ، اہل بیت کا ایک سینئر رکن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنی عظیم شخصیت باغی گروہ کو خلافت سونپ دے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت سونپ دینا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور اس سے بھی بڑی بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس فیصلے کی تائید فرما رہے ہیں، یعنی مدح کے سیاق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ، اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید، بلکہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے پر پورے عالم اسلام کا خوش ہو جانا، جھوم جانا، اور اس سال کو عام الجماع کا نام رکھنا، یہ صاف بتاتا ہے کہ یہ خلافت باغیوں کو نہیں سونپی گئی تھی۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروہ باغی نہیں تھا، اگر یہ باغی ہوتے تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی خلافت ان کو نہیں سونپ سکتے تھے۔ تو یہ بہت زبردست دلیل ہے کہ حدیث عمار میں باغی گروہ سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ مراد نہیں ہو سکتا۔ آگے بڑھتے ہیں، صحیح بخاری کی ایک اور حدیث دیکھیں، حدیث نمبر 7121۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظیمتان يكون بينهما مقتلة عظیمة، کہا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ دو گروہ لڑ جائے جن کے بیچ میں بڑی لڑائی ہوگی، دعوتهما واحدة، ان دونوں گروہ کی دعوت ایک ہی ہوگی۔ ذرا غور کیجیے گا، کہہ رہے ہیں کہ دو گروہ، دو عظیم گروہ آپس میں لڑ پڑے گا، بڑی لڑائی ہوگی، لیکن ان دونوں کی دعوت، ان دونوں کی بات ایک ہی ہوگی۔ اور حدیث عمار میں کیا ہے؟ حدیث عمار میں ہے کہ یدعوہم الی الجنہ، کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغی گروہ کو جنت کی طرف بلائیں گے، اور ویدعونہ الی النار، اور باغی گروہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہنم کی طرف بلائے گا۔ دونوں کی دعوت الگ الگ ہے۔ آپ بتائیے کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت الگ ہے، باغی گروہ کی دعوت الگ ہے۔ عمار رضی اللہ عنہ جنت کی طرف بلانے والے ہیں اور باغی گروہ جہنم کی طرف بلانے والا۔ اور بخاری کی یہ حدیث 7121، یہ حدیث تو کہہ رہی ہے کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت اور معاویہ اور ان کے گروہ کی دعوت ایک ہی ہوگی، دعوتہما واحدہ۔ جبکہ حدیث عمار میں کیا ہے کہ عمار اور باغی گروہ دونوں کی دعوت الگ الگ ہوگی، ایک جنت کی طرف بلانے والا ہے اور دوسرا جہنم کی طرف بلانے والا۔ اور بخاری کی حدیث کہتی ہے کہ دونوں دعوت ایک ہی ہوگی۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ باغی گروہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ باغی گروہ کا وصف یہ بتایا گیا کہ جہنم کی طرف بلائے گا۔ اور یہ جو صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 7121، یہ حدیث بتا رہی ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ بھی جنت کی طرف بلانے والا، دونوں کی دعوت ایک ہے۔ یہ لڑائی جنت اور جہنم کی ہے ہی نہیں، دونوں مسلمان ہیں، دونوں مومن ہیں۔ تو یہ صحیح بخاری کی حدیث بھی اس بات کی دلیل ہے کہ باغی گروہ سے معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروہ مراد نہیں ہو سکتا۔ آگے بڑھیں، صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 3606۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کی ایک علامت بتائی ہے۔ وہ علامت کیا ہے؟ دعاۃ الی ابواب جہنم من اجابہم الیہا قذفوہ فیہا، کہ خوارج کی علامت یہ ہے کہ وہ جہنم کی طرف بلانے والے ہوں گے، جہنم کے دروازوں کی طرف بلانے والے ہوں گے، جو ان کی بات سنے گا وہ اس میں لے جا کے پھینک دیں گے اس کو۔ غور کیجیے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3606، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوارج کی علامت بتا رہے ہیں کہ یہ جہنم کی طرف بلانے والے ہوں گے۔ اب حدیث عمار دیکھ لیجیے، حدیث عمار میں بھی یہی ہے کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جنت کی طرف بلائیں گے، لیکن وہ جہنم کی طرف بلانے والے ہوں گے۔ پتہ چلا کہ الفیۃ الباغیہ، اس کے اندر خوارج کی علامت پائی جاتی ہے، اس لیے الفیۃ الباغیہ سے مراد خوارج ہو سکتے ہیں، صحابہ نہیں ہو سکتے۔ وہ خوارج جنہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف خروج کیا، حتیٰ کہ ان کو شہید کیا، اور بعد میں ان لوگوں نے خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھی خروج کیا، خوارج بنے۔ تو یہ قاتلین عثمان اصل میں یہی جہنم کی طرف بلانے والے ہیں۔ اور مسلم احمد کی روایت جسے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، حدیث نمبر 24566، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق پیشین گوئی کی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ خلافت کی قمیص پہنائے گا، فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَىٰ خَلْعِهِ فَلَا تَخْلَعْهُ حَتَّىٰ تَلْقَانِي، اور منافقین اگر یہ قمیص اتارنا چاہیں، یہ منافقین کون ہوتے ہیں؟ یہ جہنم کی طرف بلانے والے، یہ جہنمی اور جہنم کی طرف بلانے والے۔ تو الفیۃ الباغیہ کا جو وصف بتایا گیا ہے جہنم میں بلانے والے، یہ وصف صادق آتا ہے قاتلین عثمان پر، کیونکہ وہ خوارج، وہ منافقین، وہ جہنم کی طرف بلانے والے، جبکہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ جہنم کی طرف بلانے والا نہیں، اور نہ وہ جہنمی، بلکہ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے جس کی روح سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں۔ سمندری غزوے کی جو روایت ہے صحیح بخاری میں، اس کی روح سے امیر معاویہ تو جنتی ہیں۔ ایک جنتی آدمی جہنم کی طرف کیسے بلا سکتا ہے؟ یہ جہنمی قاتلین عثمان، یہ دوزخی ہیں، یہ ناری ہیں، اور یہی نار کی طرف جہنم کی طرف بلانے والے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ جو وصف ہے حدیث عمار میں، وہ میچ کرتا ہے خوارج کے وصف سے۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ صحابہ مراد نہیں ہو سکتے ہیں الفیۃ الباغیہ سے۔ تو یہ دوسری دلیل تھی کہ حدیث عمار کا جو مضمون ہے اس سے تعلق رکھنے والی جو دیگر احادیث ہم کو صحیح بخاری میں ملتی ہیں، وہ بھی بتلاتی ہیں کہ الفیۃ الباغیہ سے مراد صحابہ نہیں ہو سکتے، خوارج ہیں، قاتلین عثمان ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، تیسری دلیل صحابہ کرام کے اقوال۔ عمار رضی اللہ عنہ کی شہادت کو دلیل بناتے ہوئے کسی نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہ کو باغی نہیں کہا۔ اگر اس حدیث کا یہی مطلب ہوتا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروہ باغی ہے، تو عمار رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد تو پورا نقشہ بدل جانا چاہیے، تمام کے تمام لوگوں کو
امیر معاویہ کے خلاف ہو جانا چاہیے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ دوسری بات کہ خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف دیکھیں، تاریخ دمشق کی ایک روایت ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 343۔ سالم بن عبید کہتے ہیں کہ جنگ صفین میں جب لڑائی ختم ہو گئی، یاد رہے لڑائی ختم ہو گئی، عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو چکے ہیں، تو یہ علی رضی اللہ کے ساتھ جاتے ہیں زخمیوں کو دیکھنے کے لیے۔ تو چلتے چلتے جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا علاقہ تھا، ان کے جو زخمی جہاں تھے وہاں بھی پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں فقلت لہ یا امیر المؤمنین، میں نے کہا اے امیر المؤمنین ان فی اصحاب معاویہ، ہم تو معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں کے بیچ میں آ گئے ہیں۔ فقال علی، تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا انما الحساب علی وعلی معاویہ، یہ جتنے لوگ قتل ہوئے ہیں اس کا حساب مجھ پر اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہوگا۔ ذرا سوچیں کیا کہہ رہے ہیں، یعنی عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے کے باوجود بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنے لوگ قتل ہوئے ہیں اس کی ذمہ داری معاویہ کے سر اور میرے سر، اللہ تعالیٰ ہم دونوں سے حساب لے گا۔ حالانکہ اگر شہادت عمار نے یہ فیصلہ کر دیا ہوتا ہے یہ باغی گروہ ہے، تو علی رضی اللہ عنہ کبھی ایسی بات نہیں کہتے۔ خوارج کے ساتھ علی رضی اللہ عنہ کی لڑائی ہوئی، وہاں اس طرح کی بات انہوں نے نہیں کی، بلکہ انہوں نے تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ مارے گئے، وہاں نہیں، لیکن یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنے لوگ قتل ہوئے ان کی ذمہ داری مجھ پر معاویہ پر ہے، حالانکہ عمار رضی اللہ عنہ شہید ہو چکے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی الفیۃ الباغیہ سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مراد نہیں لیتے تھے۔ اور آگے بڑھیں، جنگ صفین کے بعد تحکیم کا وقت آیا، یعنی یہ بات رکھی گئی کہ کسی کو حکم بنا دیا جائے، دونوں میں صلح کی جائے، اور عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو چکے ہیں۔ شہادت عمار کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحکیم پر راضی ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح پر راضی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شہادت عمار کے بعد دونوں گروہوں میں سے کسی گروہ نے بھی، دونوں طرف جتنے صحابہ تھے کسی صحابی نے بھی حدیث عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو بنیاد بناتے ہوئے یہ طے نہیں کیا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ باغی ہے۔ حالانکہ اگر یہ حدیث ان پر منطبق ہوتی تو معاملہ بڑا آسان تھا، لیکن اس وقت کسی نے بھی اس حدیث کو بنیاد بنا کر یہ نہیں کہا کہ الفیۃ الباغیہ سے مراد معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروہ ہے، بلکہ آگے چل کر حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خلافت سونپ دی۔ پتہ چلا تمام صحابہ حتیٰ کہ اہل بیت میں سے بھی کسی نے الفیۃ الباغیہ سے معاویہ رضی اللہ عنہ کو مراد نہیں لیا۔ تو یہ تیسری دلیل ہے کہ صحابہ کرام کا فہم بھی یہ بتاتا ہے کہ الفیۃ الباغیہ سے معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروہ مراد نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، چوتھی دلیل واقع، یعنی واقعاتی دلیل۔ حقیقت میں واقعی میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ باغی تھا ہی نہیں۔ کسی کو باغی کہنے کے لیے جو شرطیں ہوتی ہیں وہ شرطیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گروہ میں نہیں پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر باغی اسے کہیں گے جو حکومت کے خلاف بغاوت کر کے تختہ پلٹنا چاہے اور خود حکومت کو ہتھیانا چاہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ڈیمانڈ نہیں تھی، وہ تختہ نہیں پلٹنا چاہتے تھے، نہ خلافت کے طلبگار تھے۔ باغی کے اندر دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ خون خرابہ کرتا ہے، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی خون خرابہ نہیں کیا، انہوں نے صرف اپنا ڈیفنس کیا، انہوں نے خود آگے بڑھ کے اٹیک نہیں کیا۔ وہ پہلے سے ایک اسٹیٹ کے امیر تھے، پہلے سے، اور اسی پر قائم تھے، انہوں نے کوئی حملہ نہیں کیا۔ ان پر حملہ ہوا تو انہوں نے اپنا بچاؤ کیا، لیکن انہوں نے آگے بڑھ کے کسی کو نہیں مارا۔ تو باغیوں کا جو یہ وصف ہوتا ہے نا، خون خرابہ کرنا، یہ وصف بھی اس گروہ میں نہیں پایا جاتا۔ تیسری چیز، باغیوں کا مطالبہ ناحق ہوتا ہے، ان کا مطالبہ حق پر نہیں ہوتا ہے، ان کا مطالبہ حق کا نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی گروہ حق پر ہو اور حق چیز کا مطالبہ کرے اس کو باغی نہیں کہا جائے گا۔ اور معاویہ رضی اللہ عنہ کا جو مطالبہ تھا اس کے حق ہونے پر تو پوری امت کا اتفاق ہے۔ ان کا مطالبہ تھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلین کو سزا دی جائے، اس مطالبے کو کسی نے بھی غلط نہیں کہا، حتیٰ کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس مطالبے کو غلط نہیں کیا۔ بہت ہوا تو اس کام کو ڈیلے کرنے کی بات کہی گئی، ملتوی کرنے کی بات کہی گئی کہ قصاص کا کام بعد میں ہوگا، لیکن یہ کہ قصاص لینا درست نہیں ہے یا مطالبہ ناجائز ہے، مطالبہ ناحق ہے، یہ بات عالم اسلام میں سے کسی نے نہیں کہی ہے۔ تو یہ جو باغی کے اندر صفت ہوتی ہے نا کہ ناحق کوئی مطالبہ کرے، ناجائز مطالبہ کرے، یہ چیز بھی ان کے اندر نہیں تھی۔ اس طرح سے باغیوں میں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ وہ بیعت کر کے مکر جاتے ہیں، پہلے خلیفہ تسلیم کر لیتے ہیں بعد میں مکر جاتے ہیں۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یہ چیز بھی نہیں تھی، وہ تو شروع ہی سے خلاف تھے۔ بہت سارے صحابہ کرام نے بیعت نہیں کی تو انہوں نے بھی بیعت نہیں کی، وہ تو شروع ہی سے کوئی عہد لیا ہی نہیں، پہلے ہی سے بیعت میں داخل نہیں تھے، تو بیعت توڑنا کیسے کہیں گے؟ تو کہنے کا مطلب یہ کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کا جو گروہ تھا اس گروہ کے اندر باغیوں کے اوصاف نہیں پائے جاتے تھے، یعنی واقعتاً اور حقیقتاً وہ باغی تھے ہی نہیں۔ جب وہ باغی تھے ہی نہیں تو الفیۃ الباغیہ کے الفاظ کیسے چیز پکڑ سکتے ہیں آپ ان پہ؟ اس وقت اگر کوئی باغی تھے تو قاتلین عثمان، یہ وہ لوگ تھے جو تختہ پلٹنا چاہتے تھے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے خون خرابہ کیا، یہ وہ لوگ تھے جو ناحق مطالبہ لے کر کھڑے ہوئے، یہ وہ لوگ تھے جو پہلے خلیفہ مان چکے تھے بعد میں انہوں نے بیعت توڑ دی۔ تو حقیقت میں اس وقت اگر باغیوں کے اوصاف کسی گروہ میں پائے جاتے تھے تو قاتلین عثمان کا گروہ تھا، معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروہ نہیں تھا۔ تو حقیقتاً آپ دیکھیں اس وقت قاتلین عثمان کے علاوہ دوسرا گروہ تھا ہی نہیں باغیوں کا۔ جب عمار
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، اس شہادت کے وقت اس دھرتی پر باغی گروہ قاتلین عثمان کے علاوہ دوسرا تھا ہی نہیں، اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ جب دوسرا کوئی گروہ تھا ہی نہیں، پھر قاتلین عثمان کے علاوہ الفیۃ الباغیہ سے مراد دوسرا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ کل 4 دلیلیں میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ الفیۃ الباغیہ سے مراد معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد قاتلین عثمان ہے۔ پہلی دلیل حدیث عمار کا دوسرا طریق جو مستدرک حاکم ہے، جس میں خوارج کا لفظ ہے۔ دوسری دلیل حدیث عمار کا جو مضمون ہے اس سے تعلق رکھنے والی دیگر احادیث جو صحیح بخاری کی احادیث ہیں، وہ دیگر احادیث بھی بتاتی ہیں کہ اس سے مراد معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروہ نہیں ہے بلکہ قاتلین عثمان ہے۔ تیسری دلیل صحابہ کرام کا فہم کہ اس وقت صحابہ کرام کی جو جماعت تھی ان میں سے کسی ایک نے بھی معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہ کو الفیۃ الباغیہ نہیں کہا۔ تم جاؤ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے پاس اور ان سے حدیث کا علم پڑھو، ان سے حدیث کا علم پڑھو، ان کی حدیث سنو۔ ہم گئے تو وہ اپنے باغ کو درست کر رہے تھے، انہوں نے اپنی چادر لی اور ہمارے ساتھ بیٹھ گئے، پھر حدیث بیان کرنا شروع کر دی۔ پھر مسجد نبوی بنانے کا ذکر آیا تو کہنے لگے کہ ہم ایک ایک اینٹ اٹھا رہے تھے اور عمار 2 اینٹ اٹھا رہے تھے۔ عمار سے مراد عمار بن یاسر۔ یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، صحیح بخاری کتاب العلم ہے، صحیح بخاری کتاب الصلاۃ ہے۔ کتاب الصلاۃ میں مساجد بنانے کا جب بیان آتا ہے اس کے تحت امام بخاری نے باب قائم کیا، باب التعاون فی بناء المسجد، اور اس کے تحت حدیث نمبر ہے 432۔ ہمارے چوچو جتنے بھی ہیں محمد علی مرزا اور اس کے قبیل کے لوگ، انہوں نے روایت کا اتنا جملہ سنانا ہوتا ہے، اے عمار تجھے باغی گروہ شہید کرے گا۔ سنو ذرا توجہ سے نا۔ اور کہتے ہیں کہ ایک ایک اینٹ اٹھا رہے تھے اور عمار 2 اینٹ اٹھا رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار کو دیکھا تو ان کے بدن سے مٹی جھاڑنے لگے اور فرمانے لگے افسوس ہے اے عمار کہ تجھ کو باغی لوگ قتل کر دیں گے، تجھے باغی لوگ قتل کر دیں گے، تو ان کو جنت کی طرف بلائے گا اور وہ تمہیں جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ بھائی میرے پیارے، تم انہیں جنت کی طرف بلا رہے ہوگے، وہ تمہیں جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ یہ جملہ سنایا نہیں جاتا، ہمت کر کے کوئی سنا دیتا ہے تو آگے اڑا دیتا ہے، ہمت کر کے کوئی سنا بھی دیتا ہے تو آگے اڑا دیتا ہے، نئے جملے کو سنایا نہیں جاتا۔ خیر قطع نظر اس کے جو بھائی شروع سے درس سنتے باہر ہیں، اب وہ سارے نکات کو آپس میں جمع کر لیں۔ باغی گروہ کون تھا؟ وہ مفسدین جو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت سے اہل اسلام کے پیچھے ہیں۔ بھائی میرے پیارے، نہ علی کی خلافت کے انعقاد کی کوئی بحثیں چل رہی ہیں اس وقت، نہ معاویہ وہاں سے بیٹھ کے کوئی قتل عثمان کا مطالبہ کر رہے ہیں، نہ کوئی جمل، نہ کوئی صفین، نہ کوئی اور دوسری چیزیں۔ آپ میری بات سمجھیں، باغی گروہ کون تھا؟ ہم بار بار اس کو پڑھتے رہے، ہر دفعہ میں آپ بھائیوں کو توجہ دلاتا رہا، صحابہ کیا کہہ رہے ہیں، تابعین کیا کہہ رہے ہیں، مگر حرام کر لیا ہے ہم نے اپنے اوپر۔ سلف کی فہم کا نام لے کر جتنا ہم لوگوں کو چونا لگاتے ہیں نا، یقین کریں کوئی دوسرا چونا لگاتا نہیں۔ اور سنیں ذرا بات کو نا، میں یہاں ایک بات آگے لے آنے سے پہلے آپ کو ایک حوالہ دیتا ہوں۔ یہ حوالہ بیان کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ یہ حوالہ بیان کرنے کے بعد یہ ہوگا، کوئی اماں غلطی سے بھی نظر نہیں مانے گی اپنے بچے کے زندہ ہونے کی۔ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں؟ اور کوئی معجزہ کسی کو زندہ کر پائے گا؟ ایسی میتیں اٹھنی ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے، یاد رکھیں یہ حوالہ ہر اس آدمی کے لیے ہے جو آدمی خود کو اہل سنت کہتا ہے، کہتا بھی ہو، یہ حوالہ اس کے لیے ہے۔ یہ حوالہ رافضیوں کے لیے جو پکے ٹھوک بجا کے راضی ہیں ان کے لیے نہیں ہے۔ ان کے لیے کیا، وہ تو دندناتے پھریں، ان کے لیے تو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے۔ سنیں ذرا بات کو۔ امام عبد الرحمن بن ابراہیم الدمشقی جو کہ دوہیم کے نام سے مشہور ہے، یہ میرے ہاتھ میں سیر اعلام النبلاء ہے، اس کی جلد نمبر 8 کا صفحہ نمبر 300 ہے۔ امام ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کانا دوہیم یمیز و یثبت وهو ثقہ، کہ دوہیم حدیث کے اندر تمیز رکھنے والے، اس کے الفاظوں کا ضبط رکھنے والے تھے اور حدیث میں قابل اعتبار تھے۔ پھر یہ ان کے تعریفی کلمات سارے ذکر کرنے کے بعد امام ابو داؤد کا قول ذکر کیا انہوں نے، دوہیم حجۃ لم یکن دمشق فی زمانہ مثلہ، کہ دوہیم جو ہے وہ حجت تھے، دلیل تھے، ان کے زمانے میں دمشق میں ان کے جیسا کوئی دوسرا نہیں تھا۔ امام احمد بن حنبل ان کی تعریف کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے وہ بڑے عقل والے، بڑے مضبوط، دین میں ستون کی طرح ہیں۔ امام دارقطنی انہیں سکا کہتے ہیں، ابو احمد بن عدی کہتے ہیں ہوا اوثق من حرملہ، کہ وہ حرملہ بڑے ایک محدث گزرے ہیں، وہ ان سے بھی زیادہ جو ہے وہ یعنی قابل اعتبار ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں تاریخ الشکات ہے امام اجلی رحمۃ اللہ علیہ کی، ان کا پورا نام ہے امام احمد بن عبداللہ بن صالح بن حسن اجلی۔ اس کے صفحہ نمبر 287 کے اوپر یہ امام عبد الرحمن بن ابراہیم الدوہیم رحمۃ اللہ علیہ کے حالات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کے سامنے کہا گیا الفیۃ الباغیۃ ہم اہل الشام، باغی جماعت سے مراد اہل شام ہے۔ فقال من قال ھذا فهو ابن فاعلہ، جو یہ بات کہے وہ طوائف کی اولاد ہے۔ ہائے میرے لیے تو وارنٹ جاری ہو جائیں گے، آپ سمجھے ذرا اس بات۔ من قال ھذا فهو ابن فاعلہ، جو یہ بات کہے وہ طوائف کی اولاد ہے۔ تو میں کہہ رہا ہوں نا رافضیوں کے لیے تو کوئی پریشانی،
لیکن جو خود کو بھائی امام عبد الرحمن بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت تو سارے ان کو تسلیم کرنے والے، تو جو چوچو اپنے اوپر اہل سنت کا لیبل لگاتا ہے وہ سمجھے کہ جب وہ کہے گا کہ فیۃ الباغیہ سے مراد کون ہے، اہل شام، وہ کہے گا تو کیا ہوگا، فہو ابن فاعلہ۔ میں نہیں کہہ رہا، میں نے نہیں کہا، مجھے کوئی خدا نہ خواستہ کوئی بات نہ کہہ دینا، ایک بات بتا۔ تو یہ ایک مختصر سا میں نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے۔ عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے وہ باغی جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں ان کے ساتھ بصرہ بھی پہنچ گئے تھے اور صفین بھی پہنچ گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر یہاں ایک اور نقطہ سمجھیں، عمار رضی اللہ عنہ کو باغی گروہ شہید کرے گا، یہ حدیث تمام اہل اسلام کو اسی وقت فوراً کے فوراً سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے قریب لانے کے لیے معاون و مددگار ثابت نہیں ہوتی؟ بھائی میرے پیارے، یہ سیدنا معاویہ کو چھوڑ کے سب لوگ، سیدنا عائشہ کو چھوڑ کے سب لوگ سیدنا علی کی طرف آ جاتے، بلکہ سنو نا، یہ زبیر بن عوام وغیرہ یہ جتنے صحابہ تھے یہ بھی سب آتے ہیں نا سیدنا علی کی طرف۔ بھائی اگر مثال کے طور پہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ باغی تھے اور عمار سیدنا علی کے ساتھ تھے اور عمار بھی نے باغی جانتے تھے، تو نہ عمار کا بھی ان کو یہ حدیثیں سناتے ہیں نہ علی سناتے ہیں، کوئی بھی انہیں یاد نہیں دلاتا کہ بھائی عمار کے خلاف کھڑا ہونے والا، یعنی کہ جو سیدنا باغی گروہ باغی قتل کریں گے، تو اگر عمار سے لڑے تم باغی ہو گئے، تم عمار، بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اور مرزا جی نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو میں کہہ دیا تھا مالک بن اشتر کے دفاع میں، تو انشاءاللہ اس ویڈیو کو پورا جواب انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے دیں گے۔ مرزا جی نے اس میں کہہ دیا تھا، اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ قتل عثمان میں شریک تھا، بھائی ہمیں کوئی CCTV فوٹیج لا دیں، ہم بھی یہ بات کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکریوں میں سے کسی نے عمار بن یاسر کو شہید کیا، مرزا جی ہمیں اس کا CCTV فوٹیج لا دیں اور ہم سے 1 روپیہ انعام لے لیں، بھائی ہماری یہی استطاعت ہے، ہم سے 1 روپیہ انعام لے لیں، اور کیا کر سکتے۔ اور سنیں ذرا بات کو، یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، صحیح بخاری کتاب استطابۃ المرتدین کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قول نبی لن تقوم الساعۃ حتی تقتتل فئتان دعواہما واحدۃ، یہ باب قائم کیا ہے، اور باب کے تحت وہی حدیث لے کے آئے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 2 ایسے گروہ آپس میں نہ لڑ پڑے جن کا دعویٰ ایک ہو، جن کا دعویٰ۔ بڑی غور طلب بات ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ توجہ دلائی ہے کہ مومنین کے 2 گروہ آپس میں لڑیں گے، دونوں کا دعویٰ، اور یہیں سے ہمارا دعویٰ اللہ کے فضل سے مکمل ہوتا ہے۔ علی اور معاویہ ایک پیج پر اور باغی ایک پیج پر تھے، کیونکہ اگر خود ہم بھائی پڑھ ہی رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ مومنین کے 2 گروہ جب آپس میں لڑ پڑے تو ان کے درمیان صلح کراؤ، پھر اگر ان میں سے ایک اس صلح کی مخالفت کرے تب باغی گروہ کے خلاف لڑو۔ اللہ صلح کرنے کا نہیں کہہ رہا، کیا کہہ رہا ہے؟ لڑو۔ سیدنا علی معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف نہیں لڑے، اس کا مطلب انہیں باغی نہیں سمجھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات کی، صحابہ کرام کا ایک جمع غفیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا، جس کا مطلب کوئی بھی ان کو یعنی اس طریقے سے باغی گروہ نہیں سمجھتا تھا۔ اور پھر اگر مثالی طور پہ کوئی کہے نہیں یہ آپ اس میں حدیث میں تو یہ کہ 2 گروہ لڑیں گے، آپ اس میں یہ مراد کہاں سے نکال کے لائے؟ یہ میرے ہاتھ میں فتح الباری ہے، فتح الباری کے اندر جلد نمبر 13 کا صفحہ نمبر 269 ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں والمراد بالفئتین جماعت علی و جماعت معاویہ، کہ یہاں 2 گروہوں سے مراد علی کا گروہ اور معاویہ کا گروہ ہے۔ والمراد بالدعوہ، اور وہ جو ایک دعوی کی بحث ہے، والمراد بالدعوۃ الاسلام علی الراجح، اور راجح قول یہ ہے کہ مراد دعویٰ اسلام ہے، کیونکہ وہ گروہ جب خلافت کے منعقد کی بات کرتا ہے تو وہ بھی اسلام کی بات کرتا ہے، اور یہ گروہ جب قصاص کے کھڑا کرنے کی بات کرتا ہے تو وہ بھی اسلام کی بات کرتا ہے۔ والقیلا المراد اعتقاد کل منہما انہ علی الحق، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ دونوں میں سے ہر کوئی یہ سمجھتا تھا کہ وہ حق پر ہے، دونوں میں سے ہر کوئی یہ سمجھتا تھا کہ وہ حق پر ہے۔ اور میرے بھائی سمجھے ذرا اس بات کو کہ ہم تو کہتے یہ باتیں کہ الحمدللہ یہ دونوں حضرات، یہ سارے حضرات یہ حق پر تھے، یہ تو سارا جو ڈرامے بازی ہوئی ہے یہ تو بعد والوں نے کی نا۔ اور سمجھے کہ مطلب یعنی کہ اگر جو میں بار بار ایک بات کہہ جاتا ہوں کہ سیدنا علی، یہ بھی ممکن ہے، میں نے پچھلے دنوں یہ حوالہ آپ بھائیوں کو دینا بھول گیا تھا، یہ بھی ممکن ہے کوئی کہہ دے کہ میاں یہ بات بھی آپ ہی کرتے ہو کہ جو نا علی اور معاویہ یعنی معاویہ سے غلطی نہیں ہوئی ہے، ورنہ یہ تو علماء کا کثیر طبقہ بات کرتا ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں مقدمہ ابن خلدون ہے، مقدمہ ابن خلدون کے صفحہ نمبر یعنی کہ جلد 2 کا صفحہ نمبر 31 کے اوپر امام ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں علی اور معاویہ کی لڑائی میں معاویہ کی طرف غلطی کو متعین کر دینا غلط ہے۔ علی اور معاویہ کی لڑائی میں معاویہ کی طرف غلطی کو متعین کر دینا غلط ہے، کیونکہ اجماع کا جو یہ فیصلہ ہے کہ اجتہاد میں صحیح اور غلط دونوں کا احتمال ہوتا ہے، غلطی کے تعین کی صورت میں وہ احتمال باقی ہی نہیں رہے گا۔ بھائی اگر آپ بالفرض یہ بات کہتے ہو کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجتہد تھے، انہوں نے اجتہاد کیا، خطا کی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجتہد تھے، اجتہاد کیا اور صواب و حق بات کی، تو ان کو 2 اجر ملیں گے، معاویہ کو 1 اجر ملے گا، بات بالکل صحیح ٹھیک ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اجتہاد میں صحیح اور غلط دونوں کا احتمال ہے، وہ چاہے سیدنا علی کی طرف ہو، وہ چاہے سیدنا معاویہ کی طرف ہو،
اس پر اجماع ہے, اس تعریف پر اجماع ہے. تو جب تعین یہی نہیں پورے طریقے سے ہو پائے گا کہ غلطی ادھر سے ہوئی ادھر سے, تو آپ نے ایک کی طرف منسوخ کیسے کر دینی ہے جبکہ آپ دونوں کو مجتہد بھی مان رہے ہو؟ یہ کتنی زبردست بات ہے. اور ہم تو شروع دن سے اس بات کو پڑھ رہے ہیں, دونوں دلیل پر, دونوں اصلاح پر, دونوں ہی نہیں چاہتے کہ جنگ ہو, چاہتا کون ہے کہ لڑائی ہو؟ باغی گروہ. لڑائی تو باغی گروہ چاہتا ہے, اور جب باغی گروہ چاہتا ہے تو بات ہی ختم ہو گئی اس کے بعد. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد میرے بھائی سمجھے ذرا, اور ایک آخری بات کی طرف ہم آتے ہیں. آپ سب چھوڑ کے صرف اسی ایک نقطے پہ توجہ کر لیں نا, تو ساری بات ختم ہو جاتی ہے. میں کہتا ہوں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغی گروہ تھے, اہل شام باغی گروہ تھے بالفرض. سیدنا علی مثالی طور پہ حالات کے پیش نظر آپ ان سے بیعت, یعنی کہ آپ نے ان سے بیعت نہیں لی, وہ معاملہ چھوڑ دیا, دمشق کی عملداری ان کی طرف چلی گئی, عراق کی عملداری ان کی طرف آ گئی, سب باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہے. پھر حالات ایسے ہوئے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ شہید کر دیا گیا. ٹھیک ہے, یہ میرے ہاتھ میں تاریخ ابن کثیر ہے. تاریخ ابن کثیر کی جلد نمبر 8 کا صفحہ نمبر 744 ہے. امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اہل عراق نے سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کی تو آپ ان پر شرط عائد کرنے لگے کہ جس سے میں صلح کروں گا وہ اس کی سنیں گے اور فرما برداری کریں گے, اس سے صلح کریں گے. بس اہل عراق اس سے شک میں پڑ گئے. بھائی توجہ سنو, اہل عراق اس سے شک میں پڑ گئے اور کہنے لگے یہ تمہارا امیر نہیں ہے, یہ تمہارا امیر نہیں ہے, اور جلدی انہوں نے آپ کو نیزہ مار کر زخمی کر دیا. بس آپ ان کے بغض میں بڑھ گئے اور ان سے آپ کے خوف میں بھی اضافہ ہو گیا, اور اس موقع پر آپ نے اپنے متعلق ان کے تفرق و اختلاف کو بھی معلوم کر لیا, اور آپ نے سیدنا معاویہ کو صلح کا خط لکھا, اور آپ سے اپنی پسند کے متعلق, یعنی معاویہ رضی اللہ عنہ سے اپنی پسند کے متعلق صلح کرنے کے بارے میں مراسلات کرنے لگے. سیدنا حسن کی بیعت ہو گئی, سیدنا حسن کی بیعت ہوئی. تو سیدنا حسن نے بیعت کس بات پر لی؟ سیدنا حسن اہل عراق سے بیعت اس بات پر کر رہے ہیں, میں جس سے صلح کروں گا, جن شرائط پہ کروں گا, تمہیں اس سے صلح. آپ یہ بات کیوں کر رہے ہیں پہلے ہی دن بیعت کے وقت میں یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ میں جس سے صلح کر لوں اس کی سننا, اس کی فرما برداری کرنا تم پر لازم ہوگا. آپ پہلے دن یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ ایسا کیوں کر رہے تھے, میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں, سنیں ذرا. یہ میرے ہاتھ میں مصنف ابن ابی شیبہ ہے. مصنف ابن ابی شیبہ کی جلد نمبر 14 کا صفحہ نمبر 273, روایت نمبر 38850. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ جب صفین سے لوٹے, اور وہ یہ جان چکے تھے کہ بہت کچھ اب ان کے ہاتھوں سے باہر جا چکا ہے, جیسے کہ ابھی نہج البلاغہ کے حوالے سے بھی ہم نے پڑھا, تو آپ نے کچھ اشیاء کے بارے میں لوگوں سے بات چیت کی اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کی. اس کے بعد آپ نے فرمایا, اے لوگوں, ایھا الناس لا تکرہوا امارۃ معاویہ, اے لوگوں معاویہ کی حکمرانی کو برا مت سمجھنا, معاویہ کی حکمرانی کو برا مت سمجھنا. واللہ لو قد فقدتموہ, اور اللہ کی قسم اگر تم نے ایسا کیا, لقد رأیتم الرؤوس تنزوی من قواہلھا کالحنظل, تم نے ایسا کیا تو حنظل کے درخت کی طرح جیسے اس کے پھل اس کے سر پہ سے کٹ کر کے گرتے ہیں, ایسے تمہارے سر تمہارے جسموں پہ سے کٹ کٹ کے گریں گے. یہ جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا, آپ سمجھیں, یہ دونوں فریقین کو کہا ہے, مومنین کو بھی, مفسدین کو بھی, باغیوں کو بھی. مومنین کو اس لیے کہا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکمرانی کی ان کے اندر اہلیت کو جان گئے تھے, اور جو آپ نے کہا کہ ان کی مخالفت مت کرنا, ان کی یعنی حکمرانی کو, گورنر کو غلط مت سمجھنا, تو اگر بعد میں ان کے خلاف کوئی کھڑا ہوتا ہے تو ابھی تو صلح کس پر ہوئی ہے؟ سیدنا علی پر. آئندہ صلح کس پہ ہوگی؟ آئندہ تو معاویہ کسی ایک کو بھی چھوڑیں گے. اور یار سمجھو لوگوں نے کنڈے ایسے ہی تھوڑی منائے, معاویہ نے کسی کو بھی چھوڑا نہیں. یہ تو ابھی ہمارا موضوع نہیں ہے, وقت بھی نہیں ہے. مرزا جی کے جواب میں کبھی پڑھیں گے انشاءاللہ, اللہ توفیق دے گا. معاویہ نے چھوڑا نہیں, جبھی تو یار لوگ آج تک کنڈے مناتے ہیں. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں؟ اور سنو, ہمیں کیا پتہ لگا کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیعت کے تو پہلے دن یہ بات کہہ دی کہ میں جس شرط پر بھی صلح کروں تمہیں بھی اس کی سننا اور فرمانبرداری کرنی ہوگی. اس کا مطلب سیدنا حسن ایک پورا مشن لے کر آپ نے بیعت کے معاملات کے لیے خدا تیار ہو, یعنی آپ نے آپ کو پیش کر دیا. جب لوگوں نے کہا ہم آپ کی بیعت کریں گے, کیونکہ سیدنا علی کے بعد سیدنا حسن سب سے زیادہ اہل تھے. یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے. صحیح بخاری کتاب الصلح کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا, باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم للحسن ابن علی ابن ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین. اس کے تحت حدیث نمبر 2704 ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ, حسن بصری, امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم جب سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہاڑوں جیسا لشکر لے کر پہنچے تو عمرو بن عاص نے کہا کہ میں ایسا لشکر دیکھ رہا ہوں جو اپنے مقابل کو نیست و نابود کیے بغیر واپس نہیں جائے گا. معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس پر کہا, اور اللہ کی قسم وہ ان دونوں اصحاب میں سب سے زیادہ اچھے تھے, کہ اے عمر اگر اس لشکر نے اس لشکر کو قتل کر دیا یا اس نے اس کو قتل کر دیا تو اللہ کی بارگاہ میں لوگوں کے امور کی جواب دہی کے لیے میرے ساتھ کون ذمہ داری لے گا؟
لوگوں کی بیوہ عورتوں کی خبر گیری کے سلسلے میں میرے ساتھ کون ذمہ دار ہوگا؟ لوگوں کی آل اولاد کے سلسلے میں میرے ساتھ کون ذمہ دار ہوگا؟ آخر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حسن رضی اللہ عنہ کے ہاں قریش کی شاخ بنو عبد شمس کے 2 آدمی بھیجے، عبد الرحمن بن سمرہ اور عبد الرحمن بن عامر بن کریز۔ انہوں نے ان دونوں سے فرمایا کہ حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے ہاں جاؤ اور ان کے سامنے صلح پیش کرو، ان سے اس پر گفتگو کرو اور فیصلہ انہی کی مرضی پر چھوڑ دو۔ چنانچہ یہ لوگ آئے اور آپ سے گفتگو کی اور فیصلہ آپ ہی کی مرضی پر چھوڑ دیا۔ حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم بنو عبد المطلب کی اولاد ہیں اور ہم کو خلافت کی وجہ سے روپیہ پیسہ خرچ کرنے کی عادت ہو گئی ہے، اور ہمارے ساتھ یہ لوگ ہیں جو خون خرابہ کرنے میں طاق ہیں، بغیر روپیہ دیے ماننے والے نہیں۔ وہ کہنے لگے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آپ کو اتنا روپیہ دینے پر راضی ہیں، آپ ان سے صلح چاہتے ہیں، فیصلہ آپ کی مرضی پر چھوڑا ہے، آپ سے پوچھا ہے۔ حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان کی ذمہ داری کون لے گا؟ ان دونوں قاصدوں نے کہا ہم ان کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ سیدنا حسن نے جس چیز کے متعلق بھی پوچھا انہوں نے یہی کہا ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ آخر آپ نے صلح کر لی۔ پھر فرمایا کہ میں نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا تھا، وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس وقت میں سیدنا حسن آپ کے پہلو میں تھے، آپ لوگوں کی طرف متوجہ اور کبھی حسن کی طرف دیکھتے اور فرماتے میرا یہ بیٹا سردار ہے اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں میں صلح کرائے گا۔ اب دیکھیں یہاں غور طلب نکتہ ہے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقویٰ دیکھیں آپ کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ اے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھیں، عمر اگر یہ دونوں لشکر آپس میں لڑتے ہیں، یہ خدا نہ خواستہ قتل و غارت کا ان کا معاملہ ہوتا ہے، بیوہ عورتوں کی یتیموں مسکینوں کی خبر گیری پہ ذمہ داری کون لے گا؟ ان کے ایک دوسرے کے ہاتھوں قتل و نہانے کے نتیجے میں اللہ کیا میرے ساتھ کون جواب دے کھڑا ہوگا؟ ایسا آدمی جس کو اپنے منصب کا لالچ ہو، کرسی کی فکر ہو، جو اپنی حکمرانی کے لیے لڑ رہا ہو، اس کو کیا اتنے ہی مرے؟ اس کو کیا کہ بیواؤں کا کیا ہوتا ہے، یتیموں مسکینوں کا کیا ہوتا ہے، اس کو پرواہ ہے؟ ہمارے سامنے موجودہ زمانے کی دنیا بھر کی لیڈرشپیں گواہ ہیں، مرنے والے مر جاتے ہیں، ان کے منصبوں کرسیوں پہ وہ آج آنے دیتے ہیں؟ یہ معاویہ رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ ہے، آپ کا تقویٰ ہے کہ آپ نے یہ بات کہی کہ میں نہیں چاہتا کہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہو، آپ نے صلح کا معاملہ کر لیا اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف صلح کے لیے 2 افراد بھیجے۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو افراد آئے ہیں، حسن رضی اللہ عنہ کی نمائندگی کتنے زبردست انداز میں کی ہے کہ ہم خلافت کی وجہ سے روپیہ پیسہ خرچ کرنے کے عادی ہو گئے ہیں، ہمارے ساتھ لوگ خون خرابے میں طاق ہیں، روپیہ پیسہ لیے بغیر نہیں مانیں گے۔ اور بھائی سمجھو یا نہیں، میں بولوں نا تو کوئی کہے یہ تمہارے الفاظ ہیں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ حسن بن علی، امام حسن، اہل بیت بتا رہے ہیں ساتھ آنے والوں کی اوقات کیا ہے، پیسے کے بندے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ پیسہ مل جائے گا چین سے بیٹھ جائیں گے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے پیشکش کو قبول کر لیا، کچھ بات آ رہی ہے، ٹھیک ہے بھائی ختم کرو اس سلسلے کو۔ اب ان کے درمیان میں صلح ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میرا یہ بیٹا سردار ہے، امت کے 2 عظیم گروہوں کے، مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ آپ سمجھو ذرا اس بات، اس سے کیا پتہ لگا؟ معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروہ اور علی رضی اللہ عنہ کا گروہ دونوں مسلمانوں کے گروہ تھے، باقی گروہ بھی مسلمان ہو گیا کیا؟ یہ 2 الگ ہیں، وہ تیسرا گروہ ہے، وہ تیسرا گروہ ہے جو جس کے لیے یہ کہا گیا کہ عمار تجھے باغی گروہ شہید کرے گا کہ تو جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ جہنم کی طرف۔ اور سنو ذرا بات کو، یہ دونوں اگر مسلمانوں کے گروہ تھے تو جہنم کی طرف بلانے والا بھی مسلمانوں کا گروہ ہوتا ہے کیا؟ کچھ بات آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں سمجھ میں؟ تو بات یہ ہے کہ وہ چونکہ مفسدین باغیوں کی جماعتیں، انہوں نے مسلمانوں میں افتراق و انتشار کر کے مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کیا، مسلمانوں کے خلیفہ کو شہید کیا، اور اس کے لیے انہوں نے خط و کتابت کی، لوگوں کی ذہن سازیاں کی۔ اور سمجھیں جب مسلمانوں کی ملت کو فتنہ و فساد کے درپے کرنے کے لیے انہوں نے جو لوگوں کی ذہن سازیاں کی تو سمجھ میں آئی بات کہ وہ کس طرح جہنم کی طرف دعوت دے رہے تھے۔ اور دوسری طرف اصلاح کے لیے اٹھنے والے سب حضرات، وہ چاہے علی ہو، وہ چاہے عائشہ ہو، وہ طلحہ ہو، وہ زبیر ہو، وہ عبداللہ بن عمر ہو، عبداللہ بن زبیر ہو، وہ معاویہ ہو، وہ عمر بن عاص ہو، مغیرہ بن شعبہ ہو، یا وہ ان جیسے دیگر حضرات، یہ سارے مومنین کی وہ جماعتیں ہیں جو آپس میں صلح کا معاملہ کرنا چاہتی ہیں۔ تو میرے بھائی ایک آخری بات بتا کے اس بات کو ختم کر رہا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں تاریخ بغداد ہے، تاریخ بغداد کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 223 ہے۔ امام ربیع بن نافع رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے معاویہ بن ابی سفیان ستر و اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِذَا كَشْفِ الرَّجُلِ السَّتْرَ اجْتَرِيَ عَلَى مَا وَرَاهُ۔ لوگوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا اگر کوئی پردہ ہے تو وہ معاویہ ہے، اور جب آدمی کسی کے پردے کو کھولنے جیسی کیفیت میں ہو جاتا ہے تو پھر وہ مزید جرأت مند ہو جاتا ہے۔ آپ میری بات سمجھیں یا نہیں؟ آج اگر ایک آدمی معاویہ رضی اللہ عنہ کے گریبان تک جا رہا ہے تو آپ اس بات کو سمجھ لو اصل ٹارگٹ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے، وہ اس پردے کو اٹھا کے اصحاب رسول تک جانا چاہتا ہے۔ اور آج جو علماء، وہ حضرات جو اس وقت صحیح معنوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دفاع کا حق ادا کر رہے ہیں، اگر وہ معاویہ رضی اللہ عنہ کا دفاع کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ سمجھو کہ خدا نہ خواستہ یہ ان کی ناسبیت نہیں ہے۔
खुदा न खास्ता है ये उमवी हुक्मरानों बादशाहों से कोई अलग से अकीदती सिलसिला या कोई मोहब्बत नहीं है। वो इस रबी बिन नाफिर रहमतुल्लाह अलैह वाले कौल को समझते हैं कि माविया असहाब रसूल का पर्दा है, अगर एक आदमी पर्दे तक पहुंच जाए तो फिर वो उसके बाद इतना जुर्रतमंद होता है कि वो अंदर के सब बातों तक। अब जाहिर है कि अगर माविया रदियल्लाहु अन्हु की आज कोई बंदा ऐब गोई करने की कोशिश कर रहा है तो कल वो कहां तक जाएगा। और मिर्जा को मुसलसल सुनने वाले लोग इस बात को जानते हैं कि उसने माविया यजीद से इब्तिदा की, आहिस्ता आहिस्ता वो अबू बकर उमर तक भी पहुंच चुका है। उसने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन में से जिसका जहां मौका मिलता है वो ऐबगिरी की कोशिश करता है। अब तक की हमारी तमाम तफसीलात के अंदर सहाबा के बाहिमी इख्तिलाफ वाले मौजू में हमने यही पढ़ा कि अल्हम्दुलिल्लाह उनमें जो इख्तिलाफ था वो खुदा न खास्ता कोई अपनी गर्ज या अपनी किसी नीयत और मकसद के ऊपर नहीं था, वो एला कलिमतुल्लाह के लिए था, अल्लाह के कलिमे को बुलंद करने के लिए। एक तबका चाहता था खिलाफत मुनक्कद हो, एक तबका चाहता था कि कातिलीन उस्मान से किसास हो, ताकि मुसलमानों की जमातों के दरमियान से मुफसिदीन का खात्मा हो और दोबारा इस तरह का कोई हादसा पेश ना आ सके। चूँकि ऐसा नहीं हुआ तो बात भी हमें समझ में आती है कि बाद में सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी इन्हीं बागियों के हाथों शहीद किए गए थे। अगर इन बागियों के साथ पहले किसास ले लिया जाता तो शायद सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु किसी जंग के अंदर शहीद हुए होते, ना कि पीठ पीछे से कोई उनके ऊपर हमलावर होकर आपको जख्मी करता और शहीद करता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें समझने और अमल करने की तौफीक दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें राफ़ज़ियत से बचाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नासवियत से महफूज रखे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की मार्फत को सही मायनों में समझने और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को अमल करने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हदीस अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ज़िंदगी में ही शहादत की पेशीन गोई फरमाई। लोग इस हदीस को बयान करते हैं सही बुखारी 2812 से और रट लगाते हैं 2812 की, लेकिन इसका पस मंज़र बयान नहीं करते। क्या 2812 यहीं से शुरू होती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अम्मार को एक बागी गिरोह कत्ल करेगा, अम्मार उनको जन्नत की तरफ बुलाएंगे या अल्लाह की तरफ बुलाएंगे और अम्मार उनको और वो अम्मार को आग की तरफ बुलाएंगे? नहीं, बल्कि ये हदीस जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले तो बयान फरमा चुके थे, लेकिन बाद में इस हदीस को सुनने के लिए अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने अपने बेटे अली को और इकरमा ताबी को भेजा। सही बुखारी निकालें, 2812 निकालें, इसको पढ़ें गौर के साथ कि शुरू के ये कलिमात बयान नहीं किए जाते कि ये हदीस सुनने के लिए अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने अपने बेटे को अली को और इकरमा को भेजा है। और इसी तरीके से सही बुखारी के अंदर ही 447 पर भी किताबुल सलाह में भी है और किताबुल जिहाद में भी। यानी बात यह है कि इस हदीस को सुनने के लिए अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के बेटे अली और इकरमा ताबी दोनों गए अबू सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु ताला के पास कि उनके पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुने। जब वो उनके पास गए तो वो बाग में काम कर रहे थे, फिर उन्होंने अपनी चादर को सीधा किया, ये सब इस रवायत में, और फिर उनको हदीस सुनाई। और फिर हदीस कौन सी सुनाई? ये वाली हदीस सुनाई। यानी हदीस को सुनने के लिए जब भेजा अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने, और इस रवायत में अल्फाज हैं तुम दोनों जाओ और उनके पास जाकर हदीस सुनो। तो उन्होंने उनको ये हदीस सुनाई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फरमाया कि अम्मार को एक बागी गिरोह कत्ल करेगा। अम्मार ईंटें उठा रहे थे और जो है वो 2-2 ईंटें उठा रहे थे, लोग एक एक ईंट उठा रहे थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे मट्टी को झाड़ते हुए फरमाया कि अफसोस, अम्मार को एक बागी गिरोह कत्ल करेगा। यदऊहुम इलल्लाह, अम्मार उनको अल्लाह की तरफ बुलाएंगे। ये सही बुखारी 2812। जबकि 447 में यदऊहुम इलल जन्नह, अम्मार उनको जन्नत की तरफ बुलाएंगे। वयदऊनहु इलन नार, और वो लोग अम्मार को आग की तरफ बुलाएंगे। यह मुकम्मल रवायत जो है सही बुखारी की एक रवायत में है कि अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ उनके भाई भी थे, रज़ाई भाई भी थे। दूसरी रवायत में है कि वो अकेले ही थे, उनका दूसरे भाई का जिक्र नहीं हुआ। अब ये रवायत जो है, यही रवायत मुस्तदरक हाकिम में आई है, और मुस्तदरक हाकिम में जब ये रवायत आई है तो ये आप देखें 2653 नंबर पर इमाम हाकिम इसको लाए हैं। किताल अहलुल बगी, यानी बागियों के साथ जो है वो किताल अहलुल बगी, यानी बागियों के साथ किताल के बाब में लाए हैं। अब यहाँ पर बिल्कुल यही रवायत है और सनद भी वही है। इमाम बुखारी जिस सनद के साथ लाए हैं सही बुखारी में 447 पर किताबुल सलाह में, वही अब्दुल अजीज बिन मुख्तार, और अब्दुल अजीज बिन मुख्तार इसको रवायत करते हैं खालिद अल हज़्ज़ा से, और वो जो है इसको इकरमा से और इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से, उसी तरीके से, और इसमें भी वही अल्फाज हैं। लेकिन इस मुस्तदरक हाकिम की रवायत ने सही बुखारी की उन दोनों रवायत का माना बिल्कुल वाज़ेह करके रख दिया। लेकिन ये कौन बयान करेगा इसको? अगर इसको बयान करेंगे तो पूरे मिर्जा जेल में, उसका पूरी ज़ुर्रियत और उनका जो फिरका जेल में है वो सारे का सारा ज़मीन बोस हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आप देखें कि इसमें ये अल्फाज मौजूद हैं कि इकरमा रहमहुल्लाह जो है वो फरमाते हैं कि इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला ने मुझे और अपने बेटे अली से कहा तुम दोनों अबू सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु ताला के पास जाओ और उनसे खारिज के मुताबिक हदीस सुनो। यानी सही बुखारी में था कि उनके पास जाओ और हदीस सुनो, लेकिन मुस्तदरक हाकिम में बिल्कुल क्लियर आ गया सही सनद के साथ। कोई ये ना कहे कि इसकी सनद ले जाओ मिर्जा के पास, मिर्जा 10,000 बार मरे और फिर जिंदा हो तो इस रवायत को ज़ईफ साबित नहीं कर सकता। इसके अंदर क्या है कि जब उनके पास गए इकरमा और अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के बेटे अली उनके पास गए, उनसे अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला ने क्या कहा, फस्मा मिनहु हदीसहु फी शअनिल खारिज, जाना अबू सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु ताला के पास तुम दोनों जाओ और उनके पास जाकर खारिजियों के मुतालिक हदीस सुनो।
پھر آگے انہوں نے اسی طریقے سے روایت بیان کی کہ ہم گئے، وہ دیوار کو سیدھا کر رہے تھے، اور اسی طریقے سے انہوں نے ہمیں دیکھا اور اپنی چادر کو سیدھا کیا اور گوٹ مار کر بیٹھ گئے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ پھر انہوں نے آگے چلتے چلتے بات کرتے حدیث بیان کی. جب مسجد کا ذکر ہوا تو انہوں نے حدیث بیان کی کہ ہم جو ہے وہ ایک ایک اینٹ اٹھا رہے تھے، اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو اینٹیں اٹھا رہے تھے. پھر آگے اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمار آپ دو اینٹیں اٹھا رہے ہیں، اپنے بھائیوں کی طرح ایک ایک اینٹ کیوں نہیں اٹھاتے؟ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا انی اريد الاجر عند اللہ، میں اللہ کے پاس اجر چاہتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یعنی جاڑا، ان سے مٹی کو جاڑا اور فرمایا کہ وہی حمار، افسوس عمار تقتل الفئۃ الباغیہ، عمار کو ایک باغی قتل کرے گا. تو عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الفتن، میں فتنوں سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. یہ روایت مستدرک حاکم میں بالکل واضح ہو گیا کہ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب عبداللہ یعنی عبداللہ ابن عباس کے بیٹے علی جو ہیں عبداللہ ابن عباس کے بیٹے اور اکرمہ، جب یہ دونوں گئے تو انہوں نے خارجیوں کے متعلق حدیث سننے کے لیے، اس روایت میں الفاظ ہیں تم دونوں جاؤ ان کے پاس فی شأن الخوارج، خوارج کے متعلق حدیث سنو. یعنی یہ حدیث تو خارجیوں کے متعلق ہے، عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، اور سند اس کی بالکل صحیح ہے، وہی سند جو صحیح بخاری میں ہے، اور اس سے جو پہلے کے راوی امام حاکم نے جہاں سے روایت کی وہ راوی بھی بالکل ثقہ ہے. کوئی ہمیں پتہ ان کے راویوں کے اندر کوئی سقم کوئی ضعف ان راویوں میں موجود ہو. ان سے جو سند کے پہلے جو بھی راوی ہیں بالکل تینوں راوی جو ہیں وہ بھی ثقہ ہیں، اور کسی قسم کی کوئی ایسی جرح نہیں جس کی وجہ سے روایت کو ضعیف قرار دیا جاتا ہے، بالکل صحیح روایت ہے. اور امام حاکم رحمہ اللہ حدیث کے بعد کہتے ہیں ھذا حدیث صحیح علی شرط البخاری، یہ روایت بخاری کی شرط پر صحیح ہے. اور ہم نے پہلے بتایا کہ عبدالعزیز بن مختار سے لے کر عبداللہ بن عباس تک بالکل وہی سند ہے، یہ بخاری کی شرط پر یہ حدیث صحیح ہے. ولم یخرجہ بهذه السیاقہ، لیکن انہوں نے اس سیاق کے ساتھ اس کو نقل نہیں کیا، لیکن صحیح ہے، امام بخاری کی شرط پر یہ روایت صحیح ہے. اسی طریقے سے امام ذہبی رحمہ اللہ نے بھی موافقت کرتے ہوئے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے. امام ذہبی اور امام حاکم رحمہم اللہ دونوں کے نزدیک یہ روایت جو ہے بالکل صحیح ہے. تلخیص امام حاکم کی دیکھ لیں، بالکل یہ روایت جو ہے بالکل سند کے ساتھ بھی صحیح ہے، سند بالکل صحیح بخاری والی وہی ہے، اور باقی جو راوی ہیں وہ بھی ثقہ ہیں. اس کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا. اس روایت کو سننے کے لیے جب گئے اور عبداللہ بن عباس نے بھیجا اپنے بیٹے علی کو، اکرمہ تابعی کو، ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خارجیوں کے متعلق حدیث سنو. تو اس کا مطلب ہے کہ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث عمار کو خارجیوں کے متعلق سمجھتے تھے. یعنی میں اگر کسی آدمی کے پاس جاتا ہوں کہ آپ مجھے جو ہے وہ نماز کے متعلق حدیث سنائیں، تو مجھے دجال کے متعلق تو حدیث نہیں سنائے گا نا، تو نماز کے متعلق ہی سنائے گا. اگر میں ان کو کہوں گا کہ مجھے جنت کے متعلق حدیث سنائے تو مجھے جنت کے متعلق سنائے گا. اور اگر میں ان کو کہوں گا کہ خارجیوں کے متعلق سنائے تو انہوں نے خارجیوں کے متعلق سنائی ان کو، جیسے ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنائی. اب جیسے قرآن کی آیت کو جو ہے اس کا معنی واضح کر دیتی ہے. قرآن میں سورہ شورى میں ہے آیت نمبر 5 میں فرشتوں کے بارے میں وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، فرشتے جو ہیں وہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں جو زمین میں ہیں. تو زمین میں تو مشرک بھی ہیں، بدعتی بھی ہیں، کیا فرشتے ان کے لیے بھی دعائیں مغفرت کرتے ہیں؟ بالکل نہیں. زمین میں تو قادیانی بھی ہیں، زمین میں تو روافض اور شیعہ بھی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج اور صحابہ پر تان کرتے ہیں، تو کیا ان کے لیے بھی فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں؟ بالکل نہیں. ہاں قرآن کی دوسری ہی آیت نے سورۃ الغافر کے اندر آیت 7 میں بالکل واضح کر دیا معنی وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، فرشتے جو ہیں وہ ایمان والوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. تو آیت نے خاص کر دیا. اسی طریقے سے صحیح بخاری کی حدیث 2812 یا 447 کو جو ہے وہ خاص کر دیا مستدرک حاکم کی صحیح سند کے ساتھ روایت نے کہ حدیث خارجیوں کے متعلق ہے. ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث عمار کو خارجیوں کے متعلق سمجھتے تھے. جب ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باسند صحیح یہ ثابت ہو گیا کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی گروہ قتل کرے گا، اس سے مراد خارجی ہیں، اور صحیح بخاری کی حدیث 2812 اور 4447 کا صحیح معنی باسند صحیح اللہ کی توفیق و رحمت سے ہم نے پیش کر دیا. تو پھر بعض لوگوں کے ذہنوں میں آئے گا کہ ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت کا کیا بنے گا. تو ہم اس میں یہ عرض کرتے ہیں کہ ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو روایات لوگ پیش کرتے ہیں اس میں مختلف قسم کی روایات ہیں، ان میں سے وہ صرف ایک کو سلیکٹ کرتے ہیں، اپنی مرضی کی وہ چوز کر لیتے ہیں. باقی کی روایت کا کیا بنے گا، یہ تو سوال ہمارا بنتا ہے کہ جو لوگ ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعترافی بیان لیتے ہیں اور اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے، تو وہ لوگ باقی روایت کا کیا کریں گے کہ جبکہ دوسری روایت کے اندر ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید نہیں بلکہ اس قصہ کو واقعہ کو بیان کر رہے ہیں. یہ مستدرک حاکم کے اندر باسند صحیح روایت موجود ہے، جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں. اس کے اندر جو ہے ربیعہ بن کلثوم اپنے والد کلثوم بن جبر سے بیان کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں واسط قصب میں عبداللہ بن عامر کے گھر تھا، تو وہاں پر ابو الغادیہ جوہنی جو ہے انہوں نے اندر آنے کی اجازت مانگی تو ان کو عبدالعالی نے اجازت دے دی. پھر وہ آئے اور ان کا حلیہ بیان کیا گیا کہ انہوں نے تنگ کپڑے پہنے ہوئے تھے، وہ انتہائی دراز قد آدمی تھے، وہ تو اس امت کا فرد لگتا ہی نہیں تھا. جب اندر آ کر بیٹھ گیا تو کہنے لگا ہم عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے معتبر اور نیک آدمی جانتے ہیں، خدا کی قسم میں مسجد قباء میں تھا اور وہ باتیں کر رہا تھا اور ایک کلمہ بھی ذکر کیا، یہ وذکر کلمہ، اور ایک کلمہ بھی ذکر کیا اور کہا کہ اگر اللہ کی قسم اگر اللہ نے مجھے اس پر غلبہ دیا تو میں اس کو روند ڈالوں گا حتیٰ کہ اس کو قتل کر ڈالوں گا. یعنی یہ ابو الغادیہ الجوہنی رضی اللہ عنہ نے یہ بات کی، اور وہ انجینئر نے جب اس روایت کو بیان کیا تو وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے اس نے یہاں پر جو ہے وہ بات کو سینسر کر لیا. تو یہاں پر ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا ارادہ کیا، صرف ارادہ کیا اس روایت کے اندر مستدرک حاکم کے اندر. اب آگے کیا ہے، آگے یہ ہوا کہ پھر انہوں نے کہا کہ جنگ صفین شروع ہوئی تو لشکر کی پہلی جماعت جو ہے پیدل چلتے ہوئے آئی یہاں تک کہ وہ صفین کے درمیان پہنچ گئی. یہاں ترجمہ کرنے والے سے مستدرک حاکم کی اس روایت میں
ترجمہ جو ہے وہ صفین کیا گیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ صحیح ترجمہ یہ ہے فلما کان یوم صفین، جب صفین کا دن تھا. آگے یہاں جو ترجمہ حتی کان بین الصفین، جب عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ دو صفوں کے درمیان پہنچے، یعنی جنگ صفین میں آئے اور ایک جماعت ہے جو ہے وہ چلتی ہوئی پیدل چلتی ہوئی آئی، لشکر کی جو ہے پہلی جماعت آئی. تو آگے الفاظ ہیں کہ حتی کان بین الصفین، کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ دو صفوں کے درمیان تھے. یہ بیان کرنے والے کون ہیں؟ ابو الغادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس روایت کے مطابق یہ مستدرک حاکم 5658، یعنی ابو الغادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر بیان کر رہے ہیں. کہتے جب دونوں صفوں کے درمیان آئے ابو الغادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعانا رجل، تو ایک آدمی نے ان کو نیزہ مارا بالرمح، ایک آدمی نے ان کو نیزہ مارا. پھر کیا ہوا؟ فصرعہ فانکفأ المغفر، فانکفأ المغفر، ان کو انہوں نے ایک آدمی نے نیزہ مارا. اس روایت میں ابو الغادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ واقعہ کو بیان کرنے والے ہیں، یعنی عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے واقعہ کو بیان کرنے والے ہیں، نہ کہ قتل کرنے والے. انہوں نے کیا کیا کہ آدمی نے ان کو نیزہ مارا تو گر گیا، ان کا جو خود تھا سر کے اوپر جو تلوار وغیرہ کے وار سے بچنے کے لیے پہنا جاتا ہے وہ بھی گر گیا. فانکفأ المغفر عنہ فضربہ، تو جب ان کا وہ سر کے اوپر سے خود گر گیا فاذا رأس عمار، تو پھر جب دیکھا گیا تو وہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر تھا. تو یہ تو اس روایت کے اندر، مستدرک حاکم کی روایت کے اندر جو ہے وہ ابو الغادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بیان کرنے والے ہیں. انہوں نے ارادہ کیا تھا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا، لیکن اس روایت میں کسی اور نے ان کو شہید کیا، اور اس میں الفاظ موجود ہیں تعانا رجل بالرمح، کسی آدمی نے ان کو جو ہے وہ نیزہ مار کر شہید کر دیا. باسند صحیح یہ مستدرک حاکم کے اندر. اسی طریقے سے مسند احمد کی دوسری روایت کو چھوڑ دیا جاتا ہے، یعنی ابو الغادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیا، مسند احمد سے وہ روایت لے لیتے ہیں، ایک تو مستدرک حاکم کی روایت کو چھوڑ دیتے ہیں. اسی طریقے سے جو ہے وہ مسند احمد کی ہی دوسری روایت کو، ایک اور روایت کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. اس میں کیا ہے کہ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ حنظلہ بن خویلد العنزی کہتے ہیں کہ میں معاویہ رضی اللہ کے پاس تھا، اذا جاءہ رجلان یختصمان فی رأس عمار، کہ دو آدمی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے، وہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کے سر کے بارے میں جھگڑ رہے تھے، اور ان میں سے ہر کوئی کہہ رہا تھا یقول کل واحد منہما انا قتلتہ، کہ میں نے ہی عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا ہے. دو آدمی تو یہ ہو گئے مسند احمد کی حدیث میں باسند صحیح روایت آپ کے سامنے موجود ہے. اسی طریقے سے مستدرک حاکم کی روایت بھی ہم نے آپ کے سامنے لگا دی. یعنی یہ کتنے لوگ ہیں دعویٰ کرنے والے؟ مستدرک حاکم کی روایت کے مطابق ابو الغادی رضی اللہ تعالیٰ نے شہید نہیں کیا بلکہ ارادہ کیا تھا، شہید کسی اور نے کیا. مسند احمد کی روایت کے اندر دو آدمی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا، وہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کا سر کے بارے میں جھگڑ رہے تھے. ان کے پاس تو دلیل بھی ہے کہ ان کے پاس سر ہے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کا، وہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کے سر کے بارے میں جھگڑے تھے، ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ میں نے شہید کیا. تو ایک ہی روایت لے لینی مسند احمد سے کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کو ابو الغادی نے شہید کیا، باقی روایت کو چھوڑ دینا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ ان روایت میں سخت اضطراب پایا جاتا ہے، اختلاف پایا جاتا ہے، اور ایسا اختلاف پایا جاتا ہے جو حل ہونا ناممکن ہے. اب ہمیں کوئی بتائے کہ دو آدمی جو معاویہ رضی اللہ کے پاس آئے انہوں نے شہید کیا، یا ان کو اس آدمی نے شہید کیا جو جس کو ابو الغادی رضی اللہ تعالیٰ نے خود دیکھا کہ اس نے نیزے کے ساتھ مارا اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا، یا ابو الغادی رضی اللہ تعالیٰ نے خود شہید کیا؟ کون سی روایت ان میں سے لینی ہے؟ یہ تو متن کے اندر سخت اضطراب پایا جاتا ہے. بات وہی صحیح ہے جو ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ یہ روایت تو خارج کے متعلق ہے. دوسری بات یہ کہ انجینئر محمد علی مرزا نے جب اس روایت کو بیان کیا کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کو ابو الغادی رضی اللہ تعالیٰ نے شہید کیا، تو وہاں پر یہ الفاظ روایت میں سے چھپا لیے کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کو کیوں شہید کیا. اس میں ایک سبب بھی بیان ہو گیا کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کو گالیاں دے رہے تھے. آپ انجینئر کی ویڈیو سن سکتے ہیں، اس نے یہاں پر نام چھپا لیا اور کہتا بعد میں بتاؤں گا، جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں سن لیں. میری طرف متوجہ. مسند احمد میں الفاظ ہیں، میں نے آپ ریسرچ پیپر میرا کربلا والا پڑھے، اس میں وہ الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے عمار ابن یاسر کو دیکھا کہ وہ ایک شخص کے بارے میں زبان درازی کر رہا تھا. اس شخص کا نام میں نے نہیں بتانا کیونکہ مسند احمد میں بھی اسے فلاں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو انو بھائی میں دس دیں گا. اس شخص کا نام میں نے نہیں بتانا کیونکہ مسند احمد میں بھی اسے فلاں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو انو بھائی میں دس دیں گا. تو وہ کہتے ہیں میں نے اسی کو نیت کر دی، اینو میں نہیں چھڑنا. ٹھیک ہے جی ناظرین آپ نے سن لیا. وہ جو روایت یہ لوگ پیش کرتے ہیں کہ ابو الغادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا، اس روایت کے اندر تو یہ بھی لکھا ہے کہ شہید اس لیے کیا کہ وہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کو گالیاں دے رہے تھے. انجینئر نے یہاں سے نام چھپا لیا ہے کہ وہ بتاؤں گا کس کو گالیاں دے رہے تھے، تو وہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہے اس روایت میں. تو جب روایت آپ کے نزدیک صحیح ہے تو پوری روایت بیان کریں. وہاں سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا نام سینسر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ ایسے ہی تھے کہ وہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ راشد کو گالیاں دیتے تھے، کیا وجہ تھی؟ اس پر بھی مرزا ایک ویڈیو بنائے نا 1.5 گھنٹے کی، کیا وجہ تھی کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کو گالیاں دے رہے تھے؟ یہاں پر سب بھی نہیں بلکہ شتم کا لفظ موجود ہے، شتم کا لفظ موجود ہے کہ کیوں گالیاں دے رہے تھے، اس لیے یہاں سے نام چھپا لیا. تو ابو الغادی رضی اللہ تعالیٰ والی جو روایت ہیں ان میں سخت اضطراب پایا جاتا ہے، متن میں ایسا اختلاف ہے جو نہ حل ہونے والا ہے. اسی طریقے سے جب یہ صحیح بخاری کی جو روایت ہم نے آپ کے سامنے شروع سے پڑھی 2812 کہ ہمارے کوئی باغی گروہ قتل کرے گا، اس کی شرح کے اندر جو ہے وہ اسماعیل بن محمد بن الفضل بن علی یعنی قوام السنہ معروف ان کا لقب ہے. یہ صحیح بخاری کی اس روایت کی شرح میں کہتے ہیں
کہ یہ جو روایت ہے تقتلہ الفئۃ الباغیہ، عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، اس کی شرح میں کہتے ہیں یدعوہ من الجنۃ ویدعونہ الی النار، یعنی الخوارج، یعنی صحیح بخاری کی اس روایت کی شرح میں، یہ 6 صدی کے محدث ہیں، 535 میں ان کی جو ہے وہ وفات ہوئی ہے، کہتے ہیں الخوارج، اس سے مراد جو ہے خارجی ہیں، الذین دعاهم من الجماعہ، جن کو عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ جماعت کی طرف بلا رہے تھے، ولیس یصح ذلک فی حق احد من الصحابہ، اور یہ کسی بھی صحابی پر اس کو فٹ کرنا صحیح نہیں ہے، کسی بھی صحابی کے حق میں یہ روایت فٹ کرنا یا لگانا صحیح نہیں ہے، الذین اثنى اللہ علیہم، کیونکہ صحابہ کرام پر تو اللہ ذوالجلال نے جو ہے وہ ان کی تعریف کی ہے، اللہ ذوالجلال نے صحابہ کرام کی تعریف کی ہے، حمد کی ہے، اثنى اللہ علیہم وشہد لہم بالفضل، اور صحابہ کرام کی کا فضل اور جو ہے ان کی فضیلت اور ان کی تعریف حمد بیان کی ہے، فقال تعالی، اللہ ذوالجلال نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، قال اہل اللغۃ والتفسیر، اہل لغت اور تفسیر نے جو ہے انہوں نے کہا ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اس سے مراد ہیں، جو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تو صحابہ کرام کو تو قرآن میں کنتم خیر امت، بہترین امت قرار دیا گیا ہے، یہ صحیح بخاری کی شرح کے اندر جو ہے قوام السنہ جو ہے اسماعیل بن محمد بن الفضل جو ہے یہ بیان فرماتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے، کوئی نئی بات نہیں کہ آج ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو خارجیوں نے شہید کیا، ایک تو ہم نے ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کی باسندہ صحیح روایت پیش کر دی، پھر دوسرا اس اشکال کا بھی جواب دے دیا جو کہا جاتا ہے کہ ابو الغادی رضی اللہ والی روایت اس میں سخت اختلاف موجود ہے، ہم نے اور روایت بھی آپ کے سامنے رکھ دی، تو صحیح بات یہی ہے کہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو خارجیوں نے شہید کیا، کیونکہ دونوں طرف لشکروں کے اندر جو تھے خارجی موجود تھے، یہ تو مرزا نے خود مانا ہے، جیسے علی رضی اللہ عنہ کے سامنے جو ہے وہ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کا سر کاٹ کر لایا ایک عمر بن جرموز ابن جرموز نے، تو علی رضی اللہ عنہ اس کو جہنم کی خوشخبری جو ہے سنائی، اس میں علی رضی اللہ عنہ کا تو کوئی قصور نہیں جب علی رضی اللہ کے لشکر میں موجود تھا۔ اسی طریقے سے جو خارجی جو لوگ موجود تھے معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کے اندر، ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق جو ہے عمار بن یاسر رضی اللہ کو خارجیوں نے شہید کیا، تو خارجیوں نے اگر عمار بن یاسر رضی اللہ کو شہید کیا ہے تو اس میں معاویہ رضی اللہ کا یا اہل ایمان کا کوئی قصور نہیں ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ انجینئر صاحب نے آپ کی ایک بات کا جواب دیا ہے، اور اس کا ٹائٹل انہوں نے بنایا تھا اپنی ویڈیو کا کہ صحیح بخاری کی جو 2812 نمبر حدیث ہے نا، وہ وہابی مولویوں کے گلے کی ہڈی بنی ہوئی ہے، حدیث عمار، یعنی عمار رضی اللہ عنہ کی شہادت والی حدیث۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اتنی خیانتوں کے باوجود مرزا صاحب ہمیں یہ الزام دیتے ہیں کہ فلاں حدیث ان کے گلے کی ہڈی ہے، جیسے حدیث عمار کے بارے میں انہوں نے اپنی ویڈیو کا ٹائٹل بنا دیا کہ یہ وہابی علماء کے گلے کی ہڈی ہے، حالانکہ کئی سال پہلے ہم الحمدللہ انجینئر صاحب کے شہر میں اور ان کے گھر کے بالکل قریب چوک اہل حدیث میں، اہل حدیث مسجد میں اللہ کے فضل و کرم سے حدیث عمار پر تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ہم نے بہت دفعہ حدیث عمار پہ گفتگو کی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ حدیث عمار میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جو اہل سنت کے گلے کی ہڈی بنے، بلکہ وہ تو آپ کے گلے کی ہڈی ہے، اور ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے ثابت کیا ہے انجینئر صاحب کہ یہ آپ کے گلے کی ہڈی ہے۔ اب جب آپ یہ بیان کریں گے نا انشاءاللہ تو لوگ کہیں گے یہ آپ کے گلے کی ہڈی ہے، 2812 جو حدیث ہے نا، یہ آپ کے گلے کی ہڈی کس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ ارشاد فرمائے ہیں وہ الفاظ آپ چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تقتلہ الفئۃ الباغیہ، عمار کو قتل کرے گی ایک باغی جماعت، قتل کرنے والوں کو باغی کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور قتل اور قتال میں بہت فرق ہے، یعنی قتل ہے جان سے مارنا اور قتال ہے لڑائی کرنا، جبکہ قتال کرنے والا جو گروہ ہے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر بشارتیں موجود ہیں کہ 2 گروہ آپس میں قتال کریں گے میری امت کے، وہ سیدنا علی اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروہ ہے، صحیح مسلم میں ہے، اول الطائفتین بالحق بھی کہا گیا، یہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو آپ نے فرمایا کہ ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، اس میں فرمایا بین فئتین عظیمتین من المسلمین، میری امت کے 2 عظیم گروہوں کے درمیان یہ صلح کروائے گا، تو قتال کرنے والوں کو تو عظیم کہا گیا، قتال کرنے والوں کے بارے میں جنتوں کی بشارتیں آئی ہیں، وہ صلح حدیبیہ والے ہیں، وہ بیعت رضوان والے، وہ فتح مکہ والے، وہ اس سے پہلے والے، وہ عشرہ مبشرہ والے ہیں، طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف ہیں، وہ سیدہ عائشہ ہیں رضی اللہ عنہا، وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف ہیں اس حوالے سے، تو اللہ رب العزت نے تو ان کو تو مقام دیا ہے، شان دی ہے، لیکن جو قتل کرنے والے ہیں ان کے بارے میں یہ فرمایا ہے، لہٰذا قتال کرنے والوں پر اسے فٹ کرنا بہت بڑی بددیانتی ہے، اور یا پھر جو بعض علماء نے کہا کہ اگر اس سے قتال کرنے والے بھی مراد دیے جائیں تو یہ تو بغاوت لغوی ہے نہ کہ حقیقی ہے، تو پھر آپ اس کو فٹ نہیں کر سکتے، اگر آپ اس کو فٹ کریں گے تو پھر آپ کے گلے کی ہڈی بنے گی کہ یہ تو قتل کرنے والوں کے بارے میں ہے، قتال کرنے والوں کے بارے میں نہیں ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے بالکل قتل نہیں کیا سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو، نہ کسی کو بھیجا کہ جاؤ قتل کر کے آؤ، سمجھ گئے، یہ آپ کے گلے کی ہڈی ہے، اور اس سے آگے ہم کہتے ہیں کہ آپ کی اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ آپ جواب دیں، آپ کبھی جواب نہیں دے سکتے، اسی لفظ قتل اور قتال پر آپ جواب دیں، انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کیا جواب دیتے ہیں۔ اور پھر آپ کے گلے کی ہڈی کیسے ہے کہ آپ نے اس حدیث کے باوجود گاندھی صاحب کے ہاتھ چومے، آپ نے جاوید احمد گاندھی صاحب کے بارے میں سب کو پتا، ان کا شروع سے یہ موقف رہا ہے کہ سیدنا معاویہ بھی حق پر ہے، سیدنا علی بھی حق پر ہے، وہ کسی کو غلط کہنے کے روادار نہیں ہے۔ میرے نزدیک اس کے بارے میں فیصلہ کن انداز اختیار کر لینا، اس کے بارے میں حکم لگانا، اس سے متعلق 2 گروہ بن جانا، یہ بڑی افسوسناک بات ہے۔ اس میں اگر آپ دونوں جانب کھڑے ہو کر دیکھیں تو دونوں گروہوں کے لیے بات کہنے کی گنجائش ہے، اور جب ایسا ہو تو ہمیں اپنی اگلی نسلوں کو بھی یہ بتانا چاہیے کہ یہ وہ گروہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کنتم خیر امت، یہ صحابہ کرام کا گروہ ہے، ان کے مابین ایک بڑا اختلاف ہوا ہے، تلوار نکل آئی ہے، جنگ و جدال کی نوبت آ گئی ہے،
تو اس معاملے میں روا روی کے ساتھ ایک طرف کھڑے ہو کر گفتگو نہیں ہو سکتی۔ میرے نزدیک آپ کے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ معاملات کی نوعیت ایسی نہیں ہے کہ وہاں اس امت کے لوگ قیامت تک یا شیعان معاویہ بن کے کھڑے ہوں یا شیعان علی بن کے کھڑے ہوں۔ ہمیں اپنی اگلی نسلوں کو اس طرح سے تعلیم دینی چاہیے کہ یہ صورتحال تھی، یعنی اس صورتحال میں سیدنا علی اپنی جگہ بالکل درست ہو سکتے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے بالکل ان لوگوں کے مشورے سے، انہی کی رائے سے اس وقت ایک خلفشار برپا تھا، ایک فتنے کی صورتحال تھی، میں نے آگے بڑھ کر نظم حکومت کو سنبھال لیا ہے۔ یہ بات کہ وہ اس کے اہل تھے یا نہیں، اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی۔ یہ بات کہ وہ اپنی سیرت اور کردار سے کس بلند مقام پر فائز تھے، اس میں بھی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں، ان کے حامی بھی یہ کہہ سکتے ہیں، اور مخالفین جنہوں نے اس کو نہیں مانا، یہاں میرے نزدیک صحیح تعبیر یہ نہیں ہے کہ دوسرے گروہ نے بغاوت کر دی۔ بغاوت کا لفظ تو اب تب استعمال کریں گے جب حکومت قائم ہو گئی، ہر لحاظ سے امن قائم ہو گیا اور پھر کسی نے اس کو ماننے سے انکار کیا۔ یہاں صورتحال یہ ہے کہ حکومت کے انعقاد ہی کو نہیں مانا جا رہا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر فی الواقع حکومت کا انعقاد اسی طریقے سے ہوا ہے جس کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، تو پھر سیدنا عثمان کے قاتلوں کو پکڑیے اور ان کو سزا دیجیے۔ تو یہ دوسرے فریق کا موقف ہے، اس میں نیتوں میں اترنا، محرکات طے کرنا، یہ ہمارا کام نہیں، یہ فیصلہ قیامت میں ہو جائے گا۔ اور یہ بھی ہمارا کام نہیں ہے کہ جس چیز کے بارے میں اس وقت صحابہ کرام کی جماعت اتفاق سے حکم نہیں لگا سکی، اس کے بارے میں ہم حکم بھی لگائیں اور اس کی بنیاد پر دوسرے گروہ کو متون بھی کریں۔ دونوں کا موقف اپنی اپنی جگہ ایک بنیاد رکھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دونوں حق پر ہیں اور دونوں درست ہیں اور دونوں کی اپنی اپنی توجیحات ہیں، کسی کو غلط کہنا یہ درست نہیں۔ یہ غامدی صاحب کا کہنا ہے نا، باوجود اس حدیث کے، وہ اس حدیث کو نہ مانے، مثال کے تو کہتے ہیں نہیں مانتے اس حدیث کو، اس کے باوجود آپ ان کے ہاتھ چومتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ ہم سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے ان کا دفاع کرتے ہوئے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بغض رکھتے ہیں، حالانکہ ہم اس حدیث کو بھی ثابت مانتے ہیں اور ہم سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بھی حق پر مانتے ہیں۔ اور اگر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو دونوں کو حق پر ماننا اگر یہ بغض اہل بیت اور بغض سیدنا علی ہے، تو پھر غامدی صاحب کے ہاتھ کیوں چومے آپ نے؟ شرم نہیں ہے آپ کو کہ اہل بیت کے دشمن کے ہاتھ چوم رہے ہو؟ یہ آپ کے گلے کی ہڈی ہے۔ آپ مجھے بتائیں 2812 کے باوجود آپ نے غامدی صاحب کے ہاتھ کیوں چومے؟ غامدی صاحب کی تعریفوں میں آپ زمین و آسمان کے قلابے ملاتے ہیں۔ موجودہ دور میں سب سے بڑا عالم دین کون ہے؟ میرا خیال ہے کہ جاوید احمد غامدی صاحب بہت بڑے عالم دین ہیں۔ خود مانتے ہیں کہ یہ سیدنا معاویہ کا جھوٹا دفاع کرتے ہیں، خود آپ نے کہا نا کہ سیدنا معاویہ کا جھوٹا دفاع کرتے ہیں۔ حضرت معاویہ کی وہ جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں۔ جب معاویہ رضی اللہ عنہ کو جھوٹا دفاع کرنا، آپ کے بقول ہم جھوٹا دفاع کرتے ہیں، حالانکہ ہم تو سچا کرتے ہیں۔ آپ کے بقول ہم جھوٹا دفاع کرتے ہیں اور ہم ہوئے اہل بیت کے دشمن، یا ہم ہوئے ناسبی، اور آپ نے ناسبی بھی کہا، ہم آگے ویڈیو آپ کی پیش کرتے ہیں۔ تو جب ہم ناسبی ہیں تو پھر غامدی صاحب کیا ہوئے؟ موجودہ دور میں سب سے بڑا عالم دین کون ہے؟ میرا خیال ہے کہ جاوید احمد غامدی صاحب بہت بڑے عالم دین ہیں۔ غامدی صاحب تو بڑے ناسبی ہوئے نا، وہ تو اس حدیث کو ہی مانتے نہیں ہیں، حدیث عمار کا انکار اسی طرح سے کر دیتے ہیں۔ تو جب وہ بڑے ناسبی ہوئے اور آپ ان کے ہاتھ چومتے ہیں تو شرم نہیں آتی آپ کو؟ یہ آپ کے گلے کی ہڈی ہے۔ آپ جواب دیں گے آپ لوگوں کو کہ آپ نے باوجود اس حدیث کا انکار کرنے کے غامدی صاحب کے ہاتھ کیوں چومے تھے؟ آپ نے کیوں ان سے محبت کا اظہار کیا؟ آپ نے کیوں کہا میرے وہ کافی چیزوں میں استاد ہے جی؟ موجودہ دور میں سب سے بڑا عالم دین کون ہے؟ میرا خیال ہے کہ جاوید احمد غامدی صاحب بہت بڑے عالم دین ہیں۔ میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے، شرم نہیں آتی آپ کو؟ یہ آپ کے گلے کی ہڈی ہے۔ اور پھر اگلی بات جو ہے، جب آپ اس کا جواب دیں گے نا کہ قتل اور قتال میں فرق ہوتا ہے یا نہیں، اور قتل کرنے والوں کو اور قتال کرنے والوں کا فرق حدیث میں آیا ہے کہ نہیں، اس کا جواب دیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ آپ میں کتنی جرت ہے اور یہ آپ کے گلے کی ہڈی بنے گی، انشاءاللہ بنی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے اسی ویڈیو میں جو آپ نے یہ حدیث عمار کے بارے میں 2812 کے بارے میں ریکارڈ کروائی اور لکھا کہ وہابی علماء کے گلے کی ہڈی ہے، اور اسی میں آپ نے کہا کہ جس طرح یہ حدیث عمار 2812 ان کے گلے کی ہڈی بنی ہوئی ہے، اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث 240 جو ہے یہ ان کے گلے کی ہڈی بنی ہوئی ہے کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ یہ جس طرح 2812 ان کے گلے میں اٹکی ہوئی ہے نا، اس طرح ایک مسلم کی حدیث ہے 240، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ تو ہم کہتے ہیں کہ مرزا صاحب یہ بھی آپ کے گلے کی ہڈی ہے، یہ بھی آپ کے گلے کی ہڈی ہے۔ میں ابھی بتاتا ہوں کیسے گلے کی ہڈی ہے۔ انشاءاللہ آپ ساری زندگی نہ اس کو نگل سکیں گے نہ اس کو اگل سکیں گے، الا یہ کہ منکر حدیث ہو کے سارا کچھ ہی چھوڑ دیں، پھر تو الگ بات ہے نا، ورنہ آپ کے گلے سے نہیں نکلے گی یہ۔ کیوں؟ علی رضی اللہ عنہ کی محبت ایمان ہے اور آپ سے بغض نفاق ہے، اس کو ہم نے ہمیشہ مانا ہے، ہم نے کبھی اس کا انکار نہیں کیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ پہلے آپ نے یہی جھوٹ بولا تھا ہمارے بارے میں کہ ہم نے گویا اس حدیث کا انکار کیا آپ کے بقول، لیکن ہم نے اس وقت بھی جواب ریکارڈ کروایا تھا، لیکن آپ نے اس جواب کو بجائے اس کے کہ اس کو آپ انڈرسٹینڈ کرتے، یہ سمجھتے، یہ اس کا تذکرہ کرتے، کبوتر کی طرح آنکھیں مان کر کے پھر وہی جھوٹ بول دیا، اور اب آپ نے ہماری ویڈیو خود چلائی ہے۔ اور یہ سب سے زیادہ انٹرسٹنگ ہے، لوگ جب سنیں گے نا کہ آپ نے خود کیا چلایا ہے اور آپ نے خود کیا بولا ہے، لوگوں کو آپ کی جو خیانت ہے وہ بھی معلوم ہو جائے گی۔ ہم نے بات کرتے ہوئے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت تھی جس میں یہ الفاظ آئے تھے کہ علی رضی اللہ عنہ سے محبت جو ہے وہ ایمان ہے اور آپ سے بغض جو ہے نفاق ہے۔ تو میں نے ان کی عبارت ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہم یہاں اس کی سند کی بحث میں نہیں پڑیں گے، سند کی بات نہیں کریں گے یہاں پر۔ اتنا کہہ کے میں نے کہا کہ ہم چونکہ اس کے معنی کی بات کر رہے ہیں تو لہذا معنی کی بات کریں۔
تو بطور حوالہ صحیح مسلم کو ذکر کرنا یا دیگر کتابوں میں جہاں جہاں سے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے الفاظ نقل کیے تھے تو ہم نے وہ نہیں کیے. ہم نے کہا کہ ہم سند میں یہاں نہیں پڑھنا چاہتے. تو انجینئر صاحب نے وہاں سند کی جگہ صحت کا لفظ بنا دیا, ہمارے ذمہ لگایا. اور کتنے بڑے بیوقوف ہیں کہ خود ویڈیو چلا رہے ہیں اور اس ویڈیو میں صاف الفاظ ہیں کہ ہمارے الفاظ ہیں, ہم سند کی بات نہیں کر رہے یہاں پر. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صحت کی بات نہیں کر رہے اور اس کو مشکوک بنا رہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. تو وہ تو جب آپ ویڈیو انجینئر صاحب کی سنیں گے نا, انہوں نے کہا کہ ناسبی مولوی نے حدیث بیان کرتے ہوئے کہا کہ ابھی میں اس کی صحت میں نہیں پڑھوں گا. اور ہماری عقابی نظریں تو پھر دیکھ رہی ہوتی ہیں نا. ایک ناسبی مولوی نے حدیث یہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ ابھی میں اس کی صحت میں نہیں پڑھوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق. یہ ایک روایت, اس کی سند پر یہاں بحث نہیں ہے. ہائے ہائے, ہماری عقابی نظریں تو پھر دیکھ رہی ہوتی ہیں نا. یہ آپ کی خائن نظریں ہیں اصل میں, کہ جس نے سند کو صحت بنا دیا. اور اگر یہ لفظ جو ہے ہمارے الفاظ واقعی حدیث کو مشکوک بنا رہے تھے تو آپ کو جھوٹ بولنے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر تو آپ سیدھا سیدھا وہی الفاظ پڑھتے جو ہم نے بولے تھے, وہی الفاظ بول کے ہمیں الزام دیتے. لیکن ان الفاظ میں ایسی کوئی بات نہیں تھی, تو آپ نے جھوٹ گھڑ کر آپ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بول رہے ہیں کہ انہوں نے عقیل رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا کہ یہ ہمارا مکان بیچ کے کھا گیا, بنو ہاشم کا مکان. آپ نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پر بہتان باندھ دیا کہ انہوں نے کہا کہ عثمان اپنوں کو نوازیں گے. آپ کو اتنی شرم نہیں ہے, حیا نہیں آئی, آپ اہل بیت پر جھوٹ باندھتے ہیں. ہم تو چیز ہی کوئی نہیں نا انجینئر صاحب, آپ کا تو لیول بہت اعلیٰ ہے نا جھوٹ بولنے کا, خیانت کرنے کا. ہم کیا چیز ہیں, ہم پر تو آپ آسانی سے باندھ سکتے ہیں, باندھتے رہیں. کل قیامت کو اللہ رب العزت کے ہاں آپ کو جواب دینا ہوگا نا. اور آج دنیا میں بھی لوگ آپ کا گریبان پکڑتے ہیں, پھر آپ آنکھیں بند کرتے ہیں, آپ ان سے لڑتے جھگڑتے ہیں کہ یہ سوال نہ کرو, یہ حافظ ابو یحییٰ والے سوال ہیں, یہ نہ کرو. ہم نے نہیں آپ سے بات کرنی, ہم نے آپ کے سوالات کا جواب نہیں دینا. کہا نا آپ نے کئی لوگوں کو. اٹک سے ہمارے ایک بھائی آپ کے پاس آئے سوال کرنے کے لیے, تو آپ نے کہا جی آپ اگلی دفعہ آئیں تب ہم آپ کو سوال کی اجازت دیں گے. انہوں نے کہا چلے دوبارہ آ جائیں گے, اگلے مہینے بعد کا ٹائم دیا آپ نے. وہ واپس راستے میں جا رہے تھے, راستے میں آپ نے ان کو فون کروایا, آپ کے کرندے نے فون کر کے کہا کہ اپنے سوال بھیج دیں. وہ بھائی انہوں نے کہا مہینے بعد ہم نے آنا تو سوال کر لیں گے. انہوں نے کہا نہیں سوال ابھی بھیجے. تو انہوں نے سوال بھیجے, تو آپ نے ان کو جواب دے دیا کہ ہم ان سوالوں کے جواب نہیں دیں گے, یہ تو حافظ ابو یحییٰ کے سوال ہیں, اس سے ہماری دعوت پر فرق پڑے گا. یہ تو آپ کا چہرہ ہے, یہ آپ کی کرتوت ہے اصل میں. تو آپ لوگوں کو باتیں کرتے ہیں کہ ان کے گلے کی ہڈی بنے گی, یہ آپ کے گلے کی ہڈی بنی ہے اور بنی رہے گی انشاءاللہ. میں آپ کو بتاتا ہوں ذرا زیادہ وضاحت کر کے کہ ایک تو آپ نے یہ تہمت لگائی نا, ہم نے تو لفظ سند کا بولا تھا اور آپ نے صحت کا بنایا. جھوٹ آپ کا یہیں پکڑا گیا. اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ زندگی میں آپ نے ایک ہی جواب دینے کی کوشش کی اور وہ بھی جھوٹ. اور آج پھر اس جھوٹ کو آپ نے دہرایا, بعد میں ہم نے اس کا دوبارہ جواب دے دیا. اب ہم بتاتے ہیں کہ یہ جو آپ نے کہا کہ یہ حدیث ان کے گلے کی ہڈی ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ یہ آپ کے گلے کی بھی ہڈی ہے. کس طرح؟ ایک تو وہی گاندھی صاحب والی بات کہ گاندھی صاحب آپ کے بقول علی رضی اللہ عنہ سے بغض رکھتے ہیں, پھر آپ ان کے ہاتھ کیوں چومتے ہیں. اور اس سے اگلی بات یہ ہے کہ آپ نے خود کہا کہ امام مسلم اس حدیث کو علی کے فضائل والے چیپٹر میں نہیں لے کے آئے, ایمان والے چیپٹر میں لے کے آئے ہیں, جہاں انہوں نے ایمان کی حدیثیں بیان کی. بالکل اچھی بات ہے, امام مسلم اسے حضرت علی کے فضائل والے چیپٹر میں نہیں لے کے آئے, ایمان والے چیپٹر میں لے کے آئے جہاں انہوں نے ایمان کی حدیث لکھی ہے. لیکن کیا وہ چیپٹر آپ نے پڑھا ہے انجینئر صاحب؟ اگر پڑھا ہے تو منافقت کیوں کی؟ لوگوں کو بتایا کیوں نہیں کہ اس سے پہلے جو حدیثیں امام مسلم نے بیان کی وہ کیا؟ ایمان آپ کو علی رضی اللہ عنہ سے محبت میں نظر آیا, بالکل ہے, ہم اس کو مانتے ہیں. لیکن اس سے پہلے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں جو اس سے بھی پہلے ہیں وہ آپ کو نظر کیوں نہیں آئی؟ وہاں آپ کے گلے کی ہڈی بنی نا یہ حدیث. میں آپ کو سناتا ہوں, اس سے پہلے 5 حدیثیں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہیں. پہلی حدیث میں سناتا ہوں آپ کو, آیت المنافق بغض الانصار و آیت المومن حب الانصار, کہ انصار سے بغض رکھنا یہ نفاق کی علامت ہے اور انصار سے محبت رکھنا ایمان کی علامت ہے. سمجھے آپ؟ یعنی علی رضی اللہ عنہ اکیلے نہیں ہیں اس اعزاز میں, بلکہ سارے انصار صحابہ سارے انصار یہ اعزاز لیے ہوئے ہیں کہ ان سے بغض نفاق ہے اور ان کی محبت ایمان ہے. دوسری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الانصار آیت الایمان و بغضهم آیت النفاق, انصار کی محبت ایمان کی علامت ہے اور انصار سے بغض نفاق کی علامت ہے. تیسری حدیث جو امام مسلم نے ذکر کی وہ آپ نے انصار کے بارے میں فرمایا لا یحبهم الا مؤمن ولا یبغضهم الا منافق. وہی الفاظ جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں تھے وہی الفاظ انصار کے بارے میں آئے, آپ نے ہڑپ کر لی, آپ نے پی لیے. اچھا میں آگے بتاتا ہوں کہ آپ کے گلے کی ہڈی اور کیسے اس نے بننا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصار سے محبت صرف نہیں رکھے گا مگر مومن, انصار سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. آگے فرمایا احبہم احبہ اللہ, جو انصار سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا. ومن ابغضہم ابغضہ اللہ, جو انصار سے بغض رکھے گا اللہ ان سے بغض رکھے گا. چوتھی حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یبغض الانصار رجل یؤمن باللہ والیوم الاخر, جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے کبھی انصار سے بغض رکھ سکتا نہیں. یعنی جو انصار سے بغض رکھتا ہے نہ اس کا اللہ پر ایمان ہے نہ یوم آخرت پر ایمان ہے. یہ حدیث آپ نے سنائی کبھی لوگوں کو؟ اور اس سے اگلی 5ویں حدیث یہی حدیث سیدنا ابو ہریرہ نے روایت کی اور یہی حدیث سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یبغض الانصار رجل یؤمن باللہ والیوم الاخر, کہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والا کوئی شخص انصار سے بغض نہیں رکھ سکتا. جو انصار سے بغض رکھتا ہے وہ اللہ پر ایمان بھی نہیں رکھتا اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا. اس کے بعد چھٹی حدیث یہ ہے جو آپ کو لوگوں کو پڑھ کر سناتے ہیں آپ لوگوں کو کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. بالکل برحق ہے, لیکن اس سے پہلے 5 حدیثیں اور ہیں. آپ ہمیں بتائیں کتنی چلاکی سے آپ لوگوں کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ صرف سیدنا علی سے محبت جو ہے وہ ایمان کی علامت ہے اور سیدنا علی کا بغض ہی نفاق ہے. بس انصار کے بارے میں آپ کس نے بتانا تھا لوگوں کو, کیوں نہیں بتایا آپ نے؟
کیوں چھپا لیا؟ اور پھر آپ کیا یہ جرت کریں گے کہ انصار کے جو گستاخ ہیں ان کو بے ایمان کہیں آپ؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا انصار سے بغض تو وہی شخص رکھتا ہے جو یوم آخرت پر بھی، اللہ پر بھی ایمان نہیں رکھتا، یوم آخرت پر بھی ایمان نہیں رکھتا. بولے نا. رافضی جو گستاخیاں کرتے ہیں، بغض کا اظہار کرتے ہیں انصار سے، کہتے ہیں ہمیں انصار سے بغض ہے، بتاؤ انہیں بے ایمان کہو گے آپ؟ نہیں کہو گے نا. بن گئی نا گلے کی ہڈی، فٹ ہوگی نا گاٹے میں. یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ آپ کے گلے کی ہڈیاں ہیں. انجینئر صاحب ہم تو سب حدیثوں کو اللہ کے فضل و کرم سے مانتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ انصار سے صرف مومن ہی محبت رکھ سکتا ہے، انصار سے صرف منافق ہی بغض رکھ سکتا ہے، اور کوئی مومن جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے کبھی بھی انصار سے بغض نہیں رکھ سکتا. یہ حدیثیں صحیح مسلم میں ہی ہیں، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ والی حدیث سے پہلے ہے، اور 5 حدیثیں ہیں متواتر جو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیے ہیں. لیکن آپ رافضیوں کو کہتے ہیں ہم ان کے کلمے کا احترام کرتے ہیں. صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں، ہماری ایک ویڈیو بھی تھی ہم نے بنائی تھی کہ صحابہ کا کلمہ آپ نے مشکوک بنا دیا اور رافضیوں کے کلمے کا اعتبار کر لیا. شرم نہیں آتی آپ کو؟ آپ نے کہا کہ فتح مکہ کے بعد جو مسلمان ہونے والے انہوں نے موت کے یا تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا، اور ادھر جو ہیں رافضیوں کے بارے میں جن کا نہ قرآن پر ایمان، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، نہ اہل بیت پر، نہ صحابہ پر، کسی پر بھی نہیں، جن کا دین، مذہب، کلمہ، نماز سب کچھ الگ ہے، ان کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ ان کے کلمے کا احترام کرو. تو یہ گلے کی ہڈی بن گئی کہ نہیں آپ کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ فرما دیا ہے کہ انصار سے بغض رکھنے والا مومن نہیں ہو سکتا. آپ بھی کہیں نا جو انصار سے بغض رکھتا ہے مومن نہیں ہے. میں دیکھوں کیسے آپ رافضیوں کو ان کے ایمان کا انکار کرتے ہو. اس لیے یہ آپ کے گلے میں فٹ ہونے والی، آپ کے گاٹے فٹ ہو گئی ہیں ساری حدیثیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے سب کو مانا ہے اور سب پر عمل کیا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو ہدایت نصیب فرمائے انجینئر صاحب، اور اگر ہدایت آپ کے نصیب میں نہیں ہے تو امت کو آپ کے فتنے سے بچائے. خلافت و ملوکیت کتاب ابو مخنف لوط بن یحییٰ، سیف بن عمر اور محمد بن عمر واقدی جیسے کذاب اور رافضی راویوں کی روایت سے بھری گئی ہے، لیکن مرزا علی انجینئر ان تینوں کا باپ نکلا.